اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ پچھلے ہفتے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو روزے کے احکام سٹارٹ کیے تھے اور کچھ ابتدائی مسائل تو بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد جو عنوان آتا ہے وہ مبطلات روزہ کا آتا ہے۔ تو مبطلات روزہ تو کئی مرتبہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں اور تقریباً ہر سال ہی پڑھتے ہیں اس کو۔ تو آج اس کے بعد کا جو ٹاپک آتا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ تو میرا خیال ہے وہ ہر سال وہاں تک تو شاید نہیں پہنچ پاتے ہم، تو آج بھی اگر اس کو لے کر آئیں گے تو پھر نہیں پہنچ پائیں گے، تو اس لیے اس کو سکپ کر کے ہم جو تیسرا ٹاپک بنتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے فطرے کے احکام۔ اچھا، فطرے کے احکام دیکھیں، بہت ساری چیزیں، ظاہری بات ہے بالآخر جن گھروں سے ہم لوگوں کا تعلق ہوتا ہے تو اتنے بھی بے دین گھر نہیں ہیں، تو بہت ساری چیزیں انسان نے سنی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے کانوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ سنی ہوئی تو ہیں لیکن وہ شرعی اعتبار سے ان کی حد و حدود کیا بنتی ہے اور کیا اس کی شرعی شکل بنتی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کچھ اب جتنی گنجائش ہوگی وقت میں فطرے کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کریں گے، خاص طور پہ ایک بعض اس کے اہم چیزیں ہیں جو کوشش کروں گا کہ وہ کور ہو جائیں۔ یہ ایک دوسری چیز یہ کہ فطرے کے بارے میں بہرحال روایتیں بھی موجود ہیں۔ ایک خطبہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عید فطر کے موقع پہ ارشاد فرمایا، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اپنے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے اور خدا کی طرف سے ایک فریضہ ہے، بس تم میں سے جو کوئی بھی اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، یعنی اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، چاہے آزاد ہوں چاہے غلام ہو، اس کو چاہیے کہ 1 سا یعنی وہی 3 کلو، حالانکہ اب اس کے اندر کھجور و گندم یا جو ادا کرے۔ اب یہ تو دیکھیں یہ روایت کا جملہ، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روایت جو ہے وہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ مولا ہیں، اور مولا کی جو رہائش ہے وہ یا تو مدینے میں تھی یا کوفے میں تھی، تو عرب علاقوں میں رہتے تھے، تو ممکن ہے بعض چیزیں جو اس میں آئی ہیں وہ ان کے اپنے علاقے کے اعتبار سے، دیکھیں ہر علاقے کی کچھ خاص غذائیں ہوتی ہیں نا، علاقائی غذائیں، تو وہ اس عنوان سے ہوں جو ہمارے ہاں شاید ممکن ہے اپلیکیبل نہ بھی ہوں۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب مولا سے سوال ہوا اس آیہ مبارکہ کے بارے میں جو سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جب اس کے بارے میں سوال کیا تو مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرتے ہیں اور صحرا میں جا کے نماز عید کو انجام دیتے ہیں۔ قد افلح من تزکا یعنی وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں انہوں نے فلاح پائی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور مثلا صحراؤں میں جا کے نماز عید کو، کیونکہ نماز عید کے جو آداب بیان کیے جاتے ہیں وہ اسی طریقے کے آداب ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں امام رضا علیہ السلام کا بھی ایک قضیہ اس طرح سے نقل کیا جاتا ہے کہ مامون نے مولا سے کہا کہ آپ عید کی نماز پڑھوائیں، اور مولا اپنی جو جس کو کہیں کہ اپنی جد کی شان و شوکت کے ساتھ جب نکلے اور لوگ ان کے ساتھ چلنا شروع ہوئے تو اس کو تو جس کو کہیں
لالے پڑ گئے اس کو اپنی کرسی کے، تو اس نے واپس بلوا لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے احکام میں ہے کہ اس کو صحرا میں جا کے پڑھا جائے۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری روایت جو ہے یہ بھی چھٹے امام سے ہے، مولا فرماتے ہیں کہ فطرہ جو ہے وہ روزے کو مکمل کرنے والی چیز ہے، یعنی سمجھیں اس کی اینڈنگ ہے۔ فطرے کے بعد روزہ آپ کا سمجھیں کاننا سمجھیں پورا پیکیج ہے، روزہ پلس فطرہ۔ تو اگر کوئی فطرہ نہیں ادا کرتا تو کاننا اس کا بھی روزہ بھی جو ہے وہ نامکمل ہے۔ کہتے ہیں، اب ایک تشبیہ دی ہے، کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح پیغمبر پر درود بھیجنا نماز کو مکمل کرتا ہے، اسی طریقے سے فطرہ روزے کو مکمل کرتا ہے۔ اور ایک آخری روایت جو چھٹے امام ہی سے نقل ہوئی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ مولا نے اپنے ایک وکیل کو کہا کہ تم جاؤ، جا کے تمام گھر والوں سے، چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں غلام ہوں آزاد ہوں، سب کا فطرہ نکال دو، کیونکہ مجھے فوت کا ڈر ہے کہ اگر نہیں کوئی رہ گیا تو فوت کا ڈر ہے اس کے اوپر۔ تو راوی نے پوچھا مولا یہ فوت کیا ہوتا ہے؟ کہا فوت سے مراد موت ہے۔ لہذا کاننا اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فطرہ انسان کی موت کو بھی ٹالتا ہے، درست؟ یہ تو ایک فطرے کے حوالے سے چند احادیث جو انہوں نے نقل کی آغا نے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب جو مسائل کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں فطرے کے آیا کن کا فطرہ دینا چاہیے، اس میں معیار ہے عید فطر کی مغرب غروب عید فطر پر، یعنی صبح عید ہونی ہے تو آج کی جو رات آئے گی مغرب کا وقت آئے گا، اس ٹائم پر اگر آپ میں شرائط ہیں تو آپ پر فطرہ واجب ہوگا، اور اگر اس وقت آپ میں شرائط نہیں ہیں تو آپ پر فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تو غروب کی بات ہے نا، کہ غروب آفتاب کے وقت اگر آپ کے اندر یہ چند شرائط جو انہوں نے بیان کی، تقریباً 5 کے قریب شرائط ہیں، وہ موجود ہیں تو ان پہ فطرہ واجب ہے یا ان کا فطرہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی میں غروب آفتاب کے وقت یہ شرائط موجود نہیں ہیں، لیکن غروب آفتاب کے بعد سے لے کر اگلے دن ظہر تک اس ڈیوریشن میں کہیں اس کے اندر یہ شرائط وجود میں آ جاتی ہیں، مثلا بالغ نہیں تھا بالغ ہو گیا غروب آفتاب، مثلا 10 بجے رات کو بالغ ہو گیا، یا مثلا فرض کریں کہ اس وقت مجنون تھا، 12 بجے جو ہے وہ افاقہ ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا، کوئی معجزہ ہو گیا مثلا، درست؟ اسی طرح اور باقی جو شرائط ہیں، تو اس میں بھی آگاہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ بھی فطرہ نکالے، یعنی اگر غروب آفتاب میں شرائط نہیں تھی لیکن اس کے بعد سے لے کر اگلے دن ظہر تک شرائط وجود میں آ جاتی ہیں، تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ شخص فطرہ نکالے یا اس کا فطرہ نکالا جائے، درست؟ اب وہ شرائط کے ہیں، 5 شرطیں بیان کی انہوں نے، بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو، اور آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ خیر یہ آخری شرط تو اس وقت اپلیکیبل نہیں ہے، تو باقی 4 شرطیں رہ جائیں گی کہ بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو اور فقیر نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی غروب آفتاب پہ یہ 4 شرطیں رکھتا ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، اور اللہ نے کی دے آپ کو بے ہوش بھی نہیں ہے اور فقیر بھی نہیں ہے، یعنی غنی آدمی ہے۔ اچھا، اب غنا کا معیار کیا ہے؟ غنا کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس 1 سال کا خرچہ یا تو ہو بالفعل، ابھی اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا اتنے اس کے پاس ریزروز موجود ہیں کہ پورے سال آرام سے زندگی گزار سکتا ہے اگر نہ بھی کمائے تو، مثلا یہ مثال ہے صرف۔ تو 1 سال کا خرچہ، یا اس کے پاس ایسا ہنر ہے کہ وہ 1 سال کا خرچہ نکال سکتا ہے، مثلا جاب والا آدمی ہے یا پڑھا لکھا آدمی ہے، جاب کرتا ہے یا جاب مل جائے گی تو اس کو مل جائے گا سارا۔ تو خلاصہ یہ کہ یا تو اس کے پاس ایسا کوئی ہنر ہو، اگر بالفعل نہیں، بالفعل کا مطلب ہوتا ہے
اگر ابھی نہیں بھی ہیں لیکن اس کے پاس ایسا ہنر ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سال بھر کا خرچہ نکال سکتا ہے اپنا، تو یہ بھی غنی ہے، ولو جیب میں اگر آپ اس کی ٹٹولیں تو اس میں سے 10 روپے 20 روپے نکلیں، لیکن ہنر ہے اس کے پاس، وہ نکال لے گا۔ یا یہ کہ نہیں اس کے پاس موجود ہوں تو یہ غنی ہے۔ لیکن ایسا شخص کہ جس کے پاس نہ سال بھر کا خرچہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہنر ہے، یا ہنر ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ سال بھر کے خرچوں کو پورا کر سکے، تو اس صورت میں یہ شخص فقیر کہلائے گا، یعنی فقیر شرعی، جو اکثر دوسرے آپ فطرے میں تو ابھی ہم بحث کر رہے ہیں، مثلا کفارے میں اور فدیے میں اور مجھول المال، واجب صدقہ، بینک کا جو ہوتا ہے، ان سب میں آپ فقیر شرعی کی جو بات ہوتی ہے، یعنی یہ شخص۔ تو فقر کا معیار یہ ہے کہ سال بھر کا خرچہ ہو یا ہنر ہو تو غنی، اور اگر یہ نہیں ہے تو فقیر شرعی۔ اب مثلا فرض کرنے نہیں ہے کا مطلب یہ کہ مثلا جاب کر رہا ہے لیکن اتنے نہیں ملتے ہیں، اب 20-30 ہزار میں آج کل اگر جاب مل بھی رہی ہو تو 20-30 ہزار میں جاب تو مل جائے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، ڈیفیزٹ ہے اس کے خرچے میں۔ یا یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان فالج ہو گیا یا کوئی اس قسم کی بیماری ہو گئی کہ یہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو کام کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں وہ نکمے، وہ فقر کے دائرے میں شامل نہیں ہوتے، ان کو فقیر نہیں مانا جا سکتا۔ اور جتنے بھی وجوہات شرعیہ ہیں، چاہے سمع سادات ہو، چاہے بعض صورتوں میں سمع امام ہو، چاہے جو ہے وہ فطرہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے رد مظالم ہو، چاہے دوسرے مجھول المال صدقہ وقت، یہ جتنے بھی وجوہات شرعیہ ہیں، اس میں سے 1 روپیہ بھی ایسے شخص کو کہ جو نکھٹو اور نکما آدمی ہے، گھر پہ پڑا رہتا ہے، کام کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، جاب ملتی ہے چھوڑ کر آ جاتا ہے، 2 دن کرتا ہے واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے آدمی کو آپ وجوہات شرعیہ سے سپورٹ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اپنی جیب سے آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا مثلا کوئی چچا تایا، ماموں پھوپھا ماموں خالہ وغیرہ ہیں، اس ٹائپ کے کوئی رشتے ہیں، آپ اپنی جیب سے کرنا چاہیں وہ کریں۔ ایسا اس ٹائپ کے رشتے نہیں، کوئی اڑوسی پڑوسی، کوئی اجنبی، آپ کا اپنا دل جل رہا ہے، آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنی جیب سے کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، اپنی جیب سے کرنا چاہیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وجوہات شرعیہ سے ایسے آدمی کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ درست؟ اب جو بھی انسان غروب آفتاب کے وقت یہ شرائط رکھتا ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، بے ہوش نہیں ہے، غنی ہے، فقیر نہیں ہے، تو اس پر فطرہ ہو گیا واجب۔ اب یہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، اس پر اپنا بھی واجب ہے اور ان افراد کا بھی واجب ہے کہ جو افراد اس کے اہل و عیال شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی زبان میں نون خوار یا نون خور، جب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے مترجمین حضرات ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں روٹی کھانے والا۔ اصل ویسے دیکھا جائے تو ترجمہ روٹی کھانے والا ہی بنتا ہے، لیکن سینس اس کی یہ نہیں ہے کہ جس نے آپ کے گھر میں آ کے 2 لقمے کھا لیے وہ آپ کا نان خور بن گیا اور اب اس کا فطرہ آپ پر واجب ہو گیا، اس کی سینس یہ نہیں ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس سینس میں استعمال نہیں ہوتا، اسی لیے کیونکہ اس سینس میں نہیں ہے، تقریباً فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ اگر شب عید آپ نے کسی کو افطار پہ بلایا ہے اور وہ آ کے آپ کے گھر افطاری کرتا ہے تو وہ تو ایک نہیں 4 روٹیاں کھا گیا بھائی، وہ تو کتنے سارے نان کھا گیا، تو اس کا فطرہ تو جب ایک روٹی پہ اگر ایک نان یعنی ایک روٹی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں ایک روٹی کھانے والے پہ واجب ہو جائے تو اس نے تو 4 روٹیاں کھا لی، اس کو طریقے والا واجب ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سینس یہ نہیں ہے کہ کھانا کھائے اور واقعاً فزیکلی وہ روٹی کھانے والا روٹی کھا رہا ہے تو روٹی کھائی تو فطرہ آ گیا۔ جس طرح ایک تمام پہلے زمانے میں تھا، لوگ اس لیے شب عید افطار رکھتے ہی نہیں تھے، ڈرتے تھے کہ افطار رکھیں گے فطرہ آ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، افطار رکھیں فطرہ نہیں آئے گا، گھبرائے نہیں آپ۔ ہاں، کب آئے گا فطرہ؟ یہ جو اس کی سینس کیا ہے، نان خور ہونے کی سینس کیا ہے، کہتے ہیں یہ اس سینس میں یوز ہوتا ہے کہ یہ آپ سے وابستہ کہلائے، اٹیچڈ کہلائے، آپ کے جیسے گھر والے بیوی بچے کیسے ہوتے ہیں یہ اسی طرح ٹریٹ ہو آپ کے لیے، آپ کے گھر کے فرد کے طور پر ٹریٹ ہو، یہ سینس ہے اس کی۔
اب چاہے اس نے روٹی نہ بھی کھائی ہو شب عید آپ کے گھر، مثلاً آپ کے بچے آ رہے ہیں کوئی دبئی سے، سعودیہ سے، یو کے سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، اب تو دنیا جہان میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، درست؟ اب وہ آ رہے ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ اب ذرا اچھی پراپر مثال بنانی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پھر وہ احتیاط واجب والے حصے میں جانا پڑے گا کہ شب عید کی بجائے مثلا رات کے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے ان کی فلائٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاز میں وہی والی باتیں کھا پی کر آئے ہیں، اب ان کا کھانے کا کوئی پروگرام نہیں، لیکن یہ آئے ہیں آپ کے پاس چند ایک ہفتہ گزارنے کے لیے۔ اب انہوں نے پوری رات آپ کی ظہر تک کھانا ہی نہیں کھایا، اب اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا کہ آپ پر؟ آپ کہیں جی نان خور، اس نے تو نان کھایا ہی نہیں، اس نے نان کے، اس نے تو چاول بھی نہیں کھائے، لیکن یہ کیونکہ اب آ کے ٹک گیا نا آپ کے پاس، رہنے آیا آپ کے پاس، تو یہ اب آپ کی گھر والوں کی طرح ٹریٹ ہوگا، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے۔ لہذا اس نے کھانا نہیں بھی کھایا، وہ رات فلائٹ سے کھا کر آئے ہیں، جو بھی ہے، تو آگاہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگلے دن ظہر سے پہلے پہنچ گیا ہے اور آپ کے نان خور شمار ہو رہا ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا بھی فطرہ ادا کریں۔ اسی کو اگر بہت ایکوریٹ مثال بنانا چاہیں تو اس کو مغرب کے وقت بلا لیں، مغرب کے وقت آپ کے گھر پہنچ گیا، اور لیکن بالآخر کھا پی کر آئے ہیں، بچے آتے ہیں نارملی جو باہر سے کے ملکوں سے آتے ہیں تو ذرا نازک معدے والے بن کر آتے ہیں، ہمارے کھانے جب کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم احتیاط کریں گے، ہم نے کھا لیا بس اور نہیں کھائیں گے، سو گئے اور اگلے دن دوپہر تک سوتے رہے، کچھ نہیں کھایا، آئے نماز شماز پڑھی، سو گئے، اگلے دن دوپہر تک سوتے رہے۔ اب یہ نان دکھائی نہیں اس نے، لیکن اس کا فطرہ واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا نان خور شمار ہو رہا ہے۔ یعنی نان خور کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی کھائے، بلکہ آپ کے ہاں کھانے والا آپ کے گھر کے افراد کی طرح آپ کا کھانے والا شمار ہو، یہ مراد ہے، آپ کا کھانے والا شمار ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کھائے بھی۔ لہذا ایک کھا رہا ہے اور کھانے والا شمار نہیں ہو رہا، اس کا فطرہ واجب نہیں ہے، جیسے جس کو آپ افطار پہ بلائیں۔ ایک نہیں کھا رہا ہے لیکن کھانے والا شمار ہو رہا ہے، اس کا فطرہ واجب ہے۔ تو ملاک اور معیار فزیکلی کھانا کھانا نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ملاک و معیار وہ آپ کے کھانے والوں کا حصہ شمار ہو، یہ ہے، چاہے کھائے چاہے نہ کھائے۔ اگر وہ شب غروب عید فطر پہ وہ آپ کا کھانے والوں کی طرح شمار ہو رہا ہے آپ کے ہاں، تو اس کا فطرہ آپ پر واجب ہو جائے گا، چاہے وہ کھائے یا نہ کھائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب اس کے اندر اس کے اپنے بیوی بچے، اب وہ جو آپ کا کھانے والا شمار ہو رہا ہے وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، خود فطرہ دینے والے میں تو شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، لیکن جن کا فطرہ نکالا جا رہا ہے ان میں آزادی کی شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر آزاد ہو یا غلام ہو، اگرچہ غلام، اب میں نے کہا نا کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن مسئلہ سمجھانے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غلام بھی آپ کے گھر میں موجود ہے، کوئی مثلا فرض کریں آقا آیا اپنے غلام کے ساتھ، تو آقا کا بھی فطرہ آپ پر واجب ہو جائے گا، اور آپ یہ سوچ کے غلام کو نہیں چھوڑ سکتے کہ جی شرائط میں تو یہ تھا کہ جی آزاد ہونا چاہیے، وہ دینے والے کی شرائط ہیں، جن کا دیا جائے ان کی شرائط نہیں ہے، حتیٰ پاگل ہو اس کا بھی واجب ہو جائے گا۔ دودھ پیتا بچہ ہو، نان تو اس نے بھی 4 سال بعد کھانا شروع کرنا ہے، لیکن یہ آپ کا نان خور شمار ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ سے وابستہ ہے نا، آپ کے گھر والوں کی طرح ہے یہ آپ کا بچہ، لہذا اس کا بھی۔ کسی نے شب عیدی شادی کی ہے، دلہن آ گئی، ایک فرد کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ آ گئی ہے، اب ظاہری بات ہے یہ بھاگنے کے لیے تو نہیں ہے، آج کل تو ویسے شادیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی شادی کی ویلیڈیٹی اب تو لگتا ہے کارڈوں پہ ویلیڈیٹی بھی لکھنی پڑے گی کہ اس نے کب تک ویلڈ رہنا ہے۔ آج کل تو واقعی حالات ہی ہو گئے، یعنی میں تو تعجب کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا معاشرے کو، یعنی دنیا کس ڈگر پہ چل رہی ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں 30 سال بعد بھی شادی کا کوئی تصور، طلاق کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا،
اب اگر کوئی دیندار شوہر مہر دینے کی بات کرتا تھا تو عورت رونا دھونا شروع کر دیتے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، جبکہ مہر کا تعلق کوئی طلاق سے نہیں ہے۔ اور آج کی بچیاں 3 مہینے گزرتے نہیں ہیں اور واپس گھر میں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، کیا ہوا جی؟ طلاق ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، واقعی نہیں معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کس ڈگر پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ نہ بچیوں میں صبر رہا ہے، نہ گھر والوں میں صبر رہا ہے، کہیں حوصلہ ہی نہیں ہے کسی کے اندر۔ یہ عجیب کہانیاں جو ہیں شروع ہو گئیں۔ بہرحال تو اب یہ تازہ آئیے، اب چلیں، کب تک رہنا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ابھی تو آئیے رہنے کے لیے، تو اس کا بھی فطرہ واجب ہو جائے گا اس کے شوہر پر، اس لیے کہ کیونکہ یہ آ گئی ہے رخصت ہو کے، تو اب یہ آپ کی نانخور شمار ہو رہی ہے مثلا عرف میں، تو وہ آپ کا فطرہ واجب ہو جائے گا، اس کا فطرہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ البتہ وہ بچہ جو ابھی شکم مادر میں حمل کی صورت میں ہے، اس کا فطرہ واجب نہیں ہے اگر یہ غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن ظہر تک اس دنیا میں اس نے قدم نہ رکھا ہو تو۔ ہاں کوئی اس دنیا میں آ گیا اور یہ نانخور شمار ہو تو بھلے پھر اس کا بھی فطرہ واجب ہو جائے گا، لیکن اگر پیدا نہیں ہوا اس دن، 4 دن بعد پیدا ہوا، تو اس کا فطرہ پھر شب غروب آپ کہیں کہ جی 4 ہی دن کا تو فاصلہ ہے، جب تک دنیا میں نہیں آیا اس تک اس کے اوپر احکام جاری نہیں ہوں گے۔ درست جی؟ میں نے بار بار کہا کہ ظہر تک، اگلے دن ظہر تک، اگر کسی کے اندر وجوب کی شرائط ظہر کے بعد وجود میں ہے، کوئی بچہ بالغ ہوا ہے لیکن ظہر کے بعد، تو اس پر پھر فطرہ واجب نہیں ہوگا، یا کوئی دیوانہ عاقل ہوا ہے ظہر کے بعد، یا کوئی مہمان آیا ہے آپ کے گھر میں ظہر کے بعد، ان کے پھر فطرے آپ پر واجب نہیں ہوں گے، نہ خود۔ اب وہ ایک دوسرا مسئلہ بعد میں آئے گا، چلو اس میں اس وقت بحث کریں گے اس میں۔ اچھا ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جی اگر کوئی مہمان، اچھا مہمان کا دیکھیں ایک آسان کرائیٹیریا یہ کہ وہ مہمان جو آپ کے پاس صرف کھانے آئے ہیں اور چلے جائیں گے ان کا واجب نہیں ہوتا، جو آپ کے پاس رکنے آئے ہیں، رکنے کی وجہ سے وہ آپ کے کیونکہ نانخور شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پھر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ لہذا کوئی آیا، شب عید ہے مثلا فرض کریں، آیا کوئی آ کے آپ کو گفٹ دے کے چلا گیا، آیا چائے وائے پی، ملنے آیا تھا چلا گیا، کسی کام سے آیا تھا آیا چائے وائے پی چلا گیا، تو اس کا فطرہ آپ پہ واجب نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں فرض کریں جیسا بچے ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں آپ کے گھر، تو آپ پر ان کا فطرہ واجب ہے، یعنی ان کا فطرہ مثلا ہو سکتا ہے یہ بچہ خود اپنے جس ملک سے آیا ہے، مثلا دبئی سے آیا یا وہاں کما رہا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، لیکن کیونکہ کسی اور کا نانخور بن رہا ہے لہذا فطرہ اس پر واجب ہوگا، اس بچے کا فطرہ، اس کی فیملی کا فطرہ، کیونکہ یہ پوری کی پوری پلٹن آپ کے پاس آ گئی ہے رکنے کے لیے، تو یہ آپ کی نانخور شمار ہو رہی ہیں، لہذا ان کا فطرہ آپ پر آئے گا۔ اب فرض یہ ہے کہ اگر تو آپ نے دے دیا تو دے دیا، لیکن اگر آپ نہ دیں، یا بعض اوقات مہمان سوچتا ہے یار میں کیوں اس کے اوپر برڈن ڈالوں، میں اپنا فطرہ خود ہی نکال دیتا ہوں، نکال لیا، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اگر اس نے خود سے اپنا فطرہ نکال دیا ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا، اور یعنی انہوں نے احتیاط واجب لگائیے کہ سر آپ نے ابھی جو عمل کے بعد اگر وہ اگلے دن جیسے اور سے پہلے اس دنیا میں آ گیا تو اس کا فطرہ ہو، اگر وہ نانخور شمار ہو تو جی سر آپ نے ابھی تو کہا کہ اگر وہ ہو کہ خالی ہونا شرط ہے، دینے والے جو نکال رہا ہے شخص پرسن نکال رہا ہے۔ شکر ہے آپ نے اس میں نہیں بولا کہ غنی بولا تھا آپ نے، تو فقیر کا فطرہ کیسے واجب ہوگا؟ وہ شرائط دینے والے کی ہیں، یہ جن کا دیا جا رہا ہے اس میں کوئی خاص شرطیں نہیں ہیں، جو دینے والا ہے اس کی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ خوب، اب فرض کریں کہ میرے بچے آئے ہیں لیکن میں خود اپنا نہیں نکالتا تو میں ان کا کیوں نکالوں گا؟ بالفرض
کہ جس کے آپ مہمان ہیں یا جس کے نانخور شمار ہو رہے ہیں وہ شخص فطرہ نکالتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کے فطرے کی کیا صورتحال بنے گی؟ درست؟ لیکن اگر فرض کریں میں جان بوجھ کر اس کا فطرہ نہیں دے رہا، یا میں بھول گیا اور میں نے اس کا فطرہ نہیں دیا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر اس شخص میں خود، جس طرح میں نے مثال دی کہ یہ خود کھاتا پیتا آدمی ہے، درست، ویل سیٹلڈ آدمی ہے، ماں باپ سے ملنے آیا ہوا ہے، تو اس کے اندر اگر خود شرائط موجود ہیں تو یہ پھر اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرہ ادا کرے گا۔ اگر میں فطرہ اس کا نہیں دے رہا تو، چاہے میں نے نہ دیا ہو جان بوجھ کر، چاہے میں بھول گیا، ذہن میں نہیں رہا کہ ان کا بھی مجھے فطرہ دینا تھا، میں نے اپنا اور اپنے جو دوسرے جو میرے ساتھ رہتے ہیں بچے ان کا دے دیا، اس کا میں نے نہیں دیا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر شرائط موجود ہیں، وہی 5 شرطیں اس میں پھر دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ یہ اب خود دینے والا بن رہا ہے نا، تو اس میں اگر شرائط موجود ہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ اپنا فطرہ خود دے گا۔ اور فطرہ دیتے وقت انسان کو قصد قربت ہونا چاہیے، یعنی وہی خدا کے سامنے اپنی پستی کے اظہار کی خاطر یہ کام کرے۔ البتہ اگر کوئی شخص قصد قربت کے بغیر یا اخلاص کے بغیر فطرہ دے دے تو ذمہ داری اس کی پوری ہو جائے گی، لیکن کیونکہ ایک عبادی پہلو ہے اس کے اندر، لہذا قصد قربت اور اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ اچھا بعض گھروں میں 24 گھنٹے کی میڈز ہوتی ہیں یا ڈرائیور رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مثلا فرض کریں کہیں اور سے آیا ہوا ہے تو رہتا بھی آپ کے پاس ہے، سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ نے کوئی کام شروع کروا دیا، مزدور آئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ ہی کے پاس مثلا اب وہ آپ کو جلدی تھی، آپ نے کہا دن رات لگا کے کام کرو، اب وہ دن رات لگا کے کام کر رہے ہیں، آپ ہی ان کا افطار، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ہی افطار کروا رہے ہیں، یا اب اس قسم کے جو افراد ہیں جو ویسے گھر والے نہیں ہیں آپ کے، لیکن آپ کے پاس رکے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو کام کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی آپ کی سمجھیں اجرت پر آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو اس قسم کے افراد کے فطرے کا کیا حکم ہوگا؟ یا جیسے مثلا فرض کریں بہت سے لوگ مثلا ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، اب ہوٹل تو یہ ظاہری بات ہے وہ افطار کے وقت تو بند نہیں ہو جاتا نا، تو رمضان میں تو کھلتے ہی شام کے ٹائم پہ ہیں، اب وہ 2:30-3 بجے تک وہیں پر ہی ہیں، وہیں افطار کر رہے ہیں، وہیں کھانا کھا رہے ہیں، تو اس قسم کے افراد جو ایسے کاموں میں مشغول ہیں اور دوسرے کے پاس رک رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو کھانا ہے مثلا یہ پیکج کا حصہ ہے۔ جب بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کو رکھتے ہیں، آپ اس کو بولتے ہیں کہ جی یہ تمہاری تنخواہ ہے، کھانا بھی تمہیں ملے گا مثلا، اور تمہیں جو ہے وہ رہائش بھی ہم دیں گے، مثلا کوارٹر ہے وہیں رکنا ہوگا تمہیں، تو یہ آپ کی سمجھیں اس کی ایڈ آنز ہیں جو سیلری میں ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پورا ملا کر اس کی سیلری ہے کہ جس میں کھانا بھی شامل ہے، جس میں مثلا رہائش بھی شامل ہے، کوئی اچھا نیک انسان ہے تو ممکن ہے اس کے میڈیکل بھی تھوڑا بہت شامل کر دے وہ اس میں، درست؟ اگر تو یہ اس کے کھانا اس کی تنخواہ کا حصہ ہے، یا تنخواہ کا حصہ تو نہیں تھا لیکن اس نے آ کے شرط کر دی کہ بھئی میں اس صورت میں آپ کے پاس کام کروں گا کہ کھانا بھی آپ مجھے کھلائیں گے، معاملہ جب کر رہے تھے دونوں مالک اور یہ کام کرنے والا شخص، تو معاملے کے ضمن میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی مثلا کام کرنے والے نے کہ کھانا بھی آپ کو ہی دینا ہوگا، میں اس صورت میں اس شرط کے ساتھ کام کروں گا کہ کھانا آپ کی گردن پہ، بس یا تو مستقلاً وہ تنخواہ کا حصہ ہو یا شرط کے ذریعے آپ نے اس کو تنخواہ میں داخل کر دیا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں
اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا مالک کے اوپر، لیکن اگر شرط نہیں ہے، نہ تنخواہ کا حصہ ہے نہ شرط ہے، درست، اور کام لینے والا افراد جو ہیں وہ مثلا جس طرح وہ خدا ترسی میں یا بالآخر حالہ کھانے کا ٹائم ہو گیا تو اس کو کھانا کھلا دیا، اس عنوان سے، یعنی تنخواہ کا حصہ نہیں ہے یہ، تو اس صورت میں پھر ان کو اس کا فطرہ دینا پڑے گا کہ اگر یہ اس کا وہی، اب یہ تنخواہ کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ وہی والی بات ہے، وہیں رہتی ہے، میڈ ہے یا ڈرائیور ہے یا مالی ہے یا جو بھی ایکس وائی زیڈ، تو یہ اس کے وہی نانخور شمار ہو رہے ہیں، کیونکہ تنخواہ کا حصہ تو نہیں ہے یا شرط تو نہیں ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس کا فطرہ مالک پر واجب ہوگا، وَإِلَّا پھر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ جس صورت میں شرط ورت ہے اس میں بھی ان کی احتیاط ہے، اشکال کیے انہوں نے اور احتیاط لگائی ہے۔ اب احتیاط میں کیا کریں گے ہم؟ احتیاط اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشکال کا مطلب یہ کہ احتیاطی پہلو پر عمل کریں۔ ایک مرتبہ مجتہد خود بتا دیتے کہ احتیاطی پہلو یہ ہے کہ مثلا عورت نقاب لگائے، مثلا احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت نقاب لگائے، جس طرح خوئی کا تھا، تو انہوں نے خود ہی احتیاطی پہلو بتا دیے۔ ایک دفعہ احتیاطی پہلو بتایا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس مورد میں احتیاط کی جائے۔ اب احتیاطی پہلو کیا بنے گا؟ احتیاطی پہلو یہ بنے گا کہ یا تو مالک اس کام کرنے والے سے اجازت لے کہ تمہارا فطرہ میں دے رہا ہوں، یا یہ اس سے اجازت لے کہ میں اپنا فطرہ خود دے رہا ہوں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کام کریں، یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فطرہ ادا کیا جائے، یا یہ راضی ہو جائے اس پر یا وہ راضی ہو جائے اس پر، تو یہ فطرہ پھر اس طرح سے یہ احتیاطی پہلو بن جائے گا۔ یعنی اگر یہ راضی ہو گیا کہ وہی اس کا فطرہ دے دے، جہاں پر یہ شرط ورت ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یہ اگر راضی ہو گیا مثلا کام کرنے والا کہ ٹھیک ہے آپ ہی میرا فطرہ دے دیں، تو پھر اگر مالک فطرہ دے دے گا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ یا مالک، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ بن گئی، اس نے کہا کہ بھائی میں اپنا فطرہ خود ہی دے دوں گا، اور مالک اس بات پہ راضی ہو گیا کہ یہ اپنا فطرہ خود ہی دے دے، تو یہ اگر اپنا فطرہ دے دے گا تب بھی اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی جہاں پر بھی اس قسم کا کوئی پہلو بنتا ہو احتیاط والا، وہاں پر پھر آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بنائیں، یا وہ اس سے اجازت لے لے یا یہ اس سے اجازت لے لے، کیونکہ یا اس کی گردن پر خود ہے یا اس کی گردن پر ہے، جب اجازت لے لے گا تو گارنا ذمہ داری اس کی پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ لو جی، ہم یہاں فطرہ نکلوا رہے ہیں، یہ ابھی شادی ہو گئی اور شور میں، چلیں اس کو دیکھتے ہیں ابھی۔ خوب، یہ جناب علی یہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، جو مر چکے ہیں، اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے مر جائے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا، یعنی عید فطر کی جو غروب آفتاب ہے، اور لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد انتقال ہو تو اس کے فطرے کی بات کی ہے کہ اس کے مال سے نکالا جائے، لیکن آغا سیستانی نے اس میں اشکال کیا۔ پھر وہی والی بات ہے کہ یہاں پر احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے، یعنی بالآخر آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، کیونکہ اس میں مردے کا بھی مال استعمال ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے اس کو پھر فطرے کو ادا کیا جائے۔ اب یہ ایک مسئلہ اہم ہے، جو میں نے کہا نا کہ کچھ مسائل اس میں اہم ہیں، امپورٹنس ہے ان کی، کیونکہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ کہ جو ہمارے فیملی سسٹمز ہیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم، باپ بھی کما رہا ہے، بچہ بھی کما رہا ہے، دونوں مل ملا کے گھر چلا رہے ہیں، اب فطرہ کس پر آئے گا؟ یعنی ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ
ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن نیچے باپ رہ رہا ہے، اوپر بیٹا رہ رہا ہے، وہ اپنا گھر چلا رہا ہے، یہ اپنا گھر چلا رہا ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنا فطرہ دے گا، یہ اپنا فطرہ دے گا، کیونکہ چھت ایک کے نیچے رہ رہے ہیں لیکن گھر دو چل رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر بھی ایک ہی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ کچن ہے، ایک ہی کھانا ہے، سارے خرچے ایک ہی ہیں، بالآخر کچھ پیسے باپ نے ڈالے، کچھ پیسے بیٹے نے ڈالے، مل ملا کر یہ گھر چل رہا ہے۔ اب یہ فطرے کون نکالے گا؟ مثلا فرض کریں 3-4 فیملی ممبر جو ہیں وہ بچے کے ہیں، 3-4 فیملی ممبر جو ہیں وہ باپ کے ہیں، اب 4 ادھر فرض کر لیں، 4 ادھر فرض کر لیں، تو 8 افراد کا فطرہ نکلنا ہے، تو کون نکالے گا؟ باپ نکالے گا، بیٹا نکالے گا، یہ سارے پورے باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، سارے پورے بیٹے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، تو بالآخر اب اس کے فطرے کا کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلیں پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ جو 2 آدمی تو کمانے والے نا، تو ان 2 کو اگر چھوڑ دیں تو باقی 6 آدمی، یہ 6 آدمی ان 2 کے نانخور ہیں، یہ 6 افراد ان 2 کے نانخور بن رہے ہیں کہ باپ بھی ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے اور بیٹا بھی ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے، دونوں کے اوپر، یعنی دونوں ان 6 کے 6 افراد پر دونوں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ دونوں کے نانخور بن رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں ان کا فطرہ جو ہے ان دونوں پر واجب ہوگا، اور ان دونوں پر ان کا، اب مجھے یاد پڑتا ہے کہیں پر آقا نے یہ کہا کہ شاید اب 2 باتیں آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دونوں آدھا آدھا دیتے ہیں، ایک جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ بات آئی تھی کہ ریشو سے، جتنا ریشو باپ خرچ کر رہا ہے فطرے کا اتنا، مثلا فرض کریں باپ 60% دے رہا ہے، بچہ 40% دے رہا ہے، تو 300 روپے اگر فطرہ بنتا ہے تو 300 روپے کا 60% جو ہے وہ باپ دے گا اور 300 روپے کا 40% جو ہے وہ بیٹا دے گا، ریشو سے جتنا خرچ کر رہے ہیں اسی ریشو سے۔ اب یہ ہے یا وہ ہے، یہ تھوڑا میں نے کہا نا، یہ 2 طرح کے جوابات آئے ہیں وہاں سے دفتر سے۔ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ وہی انڈرسٹینڈنگ والی بات، یا بیٹا باپ سے اجازت لے لے کہ بھائی ان سب کا فطرہ میں دے دیتا ہوں، اور بیٹا راضی ہو جائے تو باپ دے دے، یا بیٹا باپ سے اجازت لے لے کہ ان سب کا فطرہ میں، یعنی ہم سب کا فطرہ میں دے دیتا ہوں اور باپ راضی ہو جائے، تو دونوں میں سے کوئی ایک نکال دے دوسرے کی اجازت اور رضامندی سے، تو یہاں پر ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ پھر وہ آدھا پونا ریشو نکالنے، اب آپ کہیں گے یار ریشو بھی سمجھ میں نہیں آتا، کس کے اوپر کتنا، ظاہر بات ہے تو اٹھا کے ڈال دیا ایک ڈبے میں، مثلا اب اسی ڈبے میں سے خرچ ہو رہا ہے، اب کس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے تو کون طے کر سکتا ہے؟ لہذا آسان حل اس قسم کے موارد کا یہی ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بنائیں، کوئی سب جو ہیں وہ، یعنی باپ یا بیٹا جو ہے وہ یہ اس پہ راضی ہو جائے یا یہ اس پہ راضی ہو جائے، اور کوئی ایک نکال دے تو سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا ہوا؟ اپنی فیملی کا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اپنی فیملیز کا نکال لیں، الگ الگ اپنی فیملی کا نکالیں، یہ کہہ رہی ہے۔ وہ بھی اگر رضامند ہو جائے تو ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پہ اب میوچل انڈرسٹینڈنگ بنانی پڑے گی، کیونکہ فرض ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ دونوں انفاق کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر دونوں خرچ کر رہے ہیں، دونوں کا نانخور ہیں یہ، جب دونوں کا ہیں تو کوئی دونوں مستقل نہیں ہیں، لہذا آپس کی انڈرسٹینڈنگ بنانی پڑے گی، اب چاہے ایک پر بن جائے چاہے الگ الگ پہ بن جائے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اسی طریقے سے فرض کریں اگر کسی جگہ پر مثلا ایک مرتبہ کوئی 1 ہفتے کے لیے رکنے آتا ہے، مثلا بچے آئے 1 ہفتے کے لیے، ایک مرتبہ آیا کوئی مثلا رک رہا ہے لیکن لمبا نہیں رکنا، فرض کریں وہ سحری تک رکے گا اور چلا جائے گا، یا ظہر تک رکے گا چلا جائے گا، بے حیث کے شک ہو گیا کہ آیا یہ نانخور شمار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر یہ نانخور شمار ہو رہا ہے میرا تو اس کا فطرہ کس پہ واجب ہے؟ مجھ پر، اور اگر یہ میرا نانخور شمار نہیں ہو رہا تو اس کا فطرہ کس پر واجب ہے؟ خود پر، یا مجھ پر یا خود پر۔
اگر شرائط ہیں اس میں تو اب پھر وہی والی بات آ گئی, ڈاؤٹ آ گیا نا. تو کیا ہونا چاہیے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ. یہاں پہ بھی اگر دونوں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کر لیں, وہ کہے جی ٹھیک ہے میرا فطرہ بھی آپ ہی دے دو, یا یہ کہ یار تم اپنا فطرہ تم خود ہی دے لو, تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی. جہاں پہ بھی میں نے کہا نا کہ ڈاؤٹس آ جائیں یا تقسیم ہو جائے یا اس قسم کی چیز آ جائے یا احتیاطی پہلو بول دیں, وہاں پر آپ کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کام آگے بڑھانا ہے کہ کسی ایک پر توافق کر لیں اور وہ ایک دوسرے کا بھی دے دے اور اپنا بھی دے دے. اچھا, یہ دوسری چیز. تیسری چیز جو اہم ہے, اب گھڑی رکی ہے کیا؟ نہیں چل رہی ہے. تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک فرد ہے, ایک شخص ہے, جس اب چلے میں اس کو دوسرے انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, وہ یہ کہ ایک بچہ ہے آپ کا جو پڑھنے گیا ہوا ہے اور ابھی وہ آپ ہی سے وابستہ ہے, یعنی آپ ہی اس کو خرچہ بھیج رہے ہیں. وہ کوئی جاب نہیں کر رہا, وہاں پر کچھ اسکالرشپ نہیں ہے, پورا خرچہ اس کا آپ بیئر کر رہے ہیں. یعنی وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن ابھی بھی نانخور کس کا ہے؟ آپ ہی کا ہے. تو اس کا فطرہ بھی آپ پر واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ رہ رہے کینیڈا میں, فطرہ آپ نے دینا ہے کراچی میں, تو اب کینیڈا کا آٹا حساب ہوگا یا کراچی کا آٹا حساب ہوگا قیمت وائز, اگر قیمت دینی ہو تو جہاں فطرہ انسان نکال رہا ہو اصل میں معیار اس شہر کی قیمت ہے. اگر کینیڈا والا, آسٹریلیا والا, یو کے والا, یو ایس اے والا, اللہ والا, بلا والا, وہ کراچی میں کسی کو وکیل بنا رہے ہیں کہ بھئی ہمارا فطرہ آپ نکال دو, کیونکہ بہت سے ایسے علاقوں میں مسئلہ آتا ہے کہ فقیر ہی نہیں ملتا, اور جب فقیر نہیں ملتا تو پھر نکال کے وہ گلے میں ڈالنے والی بات ہے نا, نکال تو دیا, دیں کہاں, دینے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ آسانی کے لیے اپنے گھر والوں کو, کراچی والوں کو, اور جہاں پہ بھی اس کے گھر والے موجود ہیں ان کو اپنا وکیل بنانے کے بھائی ہمارا فطرہ بھی آپ ہی نکال دو. اچھا, اس میں تو اس کا فطرہ آپ نے نکالنا, یہ تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے, تو آپ نے اپنے شہر کی ہی معیار بنائیں گے, لہذا آپ کے شہر میں جو بھی آٹے کا ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ فطرہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی باہر کے ملک میں اور مستقل ہے, آپ کا نانخور نہیں ہے, وہ اپنا نانخور خود ہی ہے, اپنی فیملی کو خود ہی پال رہا ہے, وہ اگر چاہے کہ کراچی میں اس کا فطرہ نکلے تو اس وقت بھی قیمت کراچی ہی کی معیار بنے گی. اگر اس نے آپ کو وکیل بنایا ہے, مثلا اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, کیا میری اکاؤنٹ سے پیسے نکلواؤ اور میری طرف سے فطرہ دے دو, تو وہ کراچی کا ریٹ اپلیکیبل ہوگا. اچھا, اس قسم کے موارد میں جہاں دوسرے ملک والے آپ کو فطرہ نکالنے کو بولیں تو دو صورتیں بنتی ہیں. اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور اس میں کیونکہ دیکھیں فطرہ نکالنے کے بعد آپ کہیں جی میں آن لائن ٹرانسفر کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی کہ یہ میں اپنا فطرہ نکالتا ہوں قربتاً الی اللہ, یہ فطرہ بن گیا, اب یہ چینج نہیں ہو سکتا. اب بعین ہی یہی کاغذ کے نوٹ یہی آپ کو فقیر تک پہنچانے ہیں, یا فقیر تک یا حاکم شرع تک. ٹھیک ہے, اب یہ چینج نہیں ہو سکتے. تو اب اگر وہ وہیں پہ فرض کریں اس نے $5 نکال لیے, فطرے کی نیت کر لی, آپ کو کہا جی میں نے $5 نکال لیا, میں نے فطرے کی نیت کر لی ہے, آپ وہاں سے روپے دے دیں, تو یہ نہیں ہوتا. یا وہ کہے جی میں $5 آپ کو جو ہے وہ ویسٹرن یونین کے ذریعے ٹرانسفر کر رہا ہوں, آپ وہ فقیر کو دے دیں, یہ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ کسی بھی چینل کو یوز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا پیسہ چینج ہو رہا ہے, اور پیسہ چینج کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا صورت حال ہے, یہ کیسے, اب نکال تو لیا, چلیں جو پریکاشنز میں بتا رہا ہوں وہ بات کی ہیں, لیکن ابھی تھوڑی دیر ہم اس کو فرض کریں, اسی سچویشن کو, کہ کسی عقل مند انسان نے عقل مندی دکھاتے ہوئے اپنے ملک میں اپنی کرنسی پر فطرے کی نیت کر لی, مسئلہ نہیں پتا تھا, اس نے کر لی,
اب مسئلہ پتہ چلا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب کیا کرے گا وہ؟ مثلا شہر میں کوئی فقیر نہیں ہے، تو ایک تو صورت ہے کہ اگر فقیر شہر میں نہیں ہے تو انہی پیسوں کو انویلپ میں ڈالے اور انہی پیسوں کو کسی کے ساتھ بائی ہینڈ بھیج دیں، اور یہی پیسے آپ جا کے فقیر کے حوالے کر دیں۔ ایک صورت تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں یار اس کو کب ملے گا کب نہیں ملے گا، بالآخر فطرہ ہے، یہ تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی یا تو شب عید غروبی نکال کے دے دیں یا ظہر تک میکسیمم دے دیں، تو یہ تو پتہ نہیں 4 مہینے لگ جائیں 6 مہینے لگ جائیں، کچھ پتہ نہیں کب کون ملے۔ پھر کیا کریں؟ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں حالانکہ ایکس وائی زیڈ کوئی ہم فرض کرتے ہیں ایک فقیر شرعی ہے، مثلا یہ آ گئے ایکس، ہم اس ایکس اس کو ہم دینا چاہتے ہیں، اس کو ہم کہیں کہ آپ مثلا وہ جو وائی صاحب جنہوں نے فطرہ نکالا ہوا ہے ان کو اپنا وکیل بنائیں کہ وہ آپ کے بہاف پر ان پیسوں کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اب جب اس نے اس کو وکیل بنا دیا اور اس نے ان کے بہاف پر اس پیسے کو ایکسیپٹ کر لیا، تو اب یہ کس کا مال ہو گیا؟ اب یہ فطرہ ہو گیا ختم، یہ مال ہو گیا اس کا، اب یہ اس کا مال ہو گیا۔ اب اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی آپ کا مال ہے، میں ویسٹرن یونین سے بھجوا دوں، کہ کہاں بھجوا دوں، تو بھجوا دیں، اب چینج ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ فقیر کے ہاتھ تک یہ فطرہ پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کہیں فقیر تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، تو فقیر کا وکیل بھی فقیر ہی کے حکم میں، ید الوکیل ید الموکل، وکیل کا ہاتھ موکل کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ یہاں وکلا کو خمس دیتے ہیں، ان کو دیا یعنی آپ نے آغا سیستانی کو دے دیا، درست؟ اب یہاں پر بھی جب اس نے اس کو وکیل بنایا اپنا اور اس نے اس کے بیاہ پر ایکسیپٹ کر لیا، تو اب یہ گویا اس کا مال ہو گیا۔ جب اس کا مال ہو گیا اب وہ فطرہ ہونے سے ختم ہو گیا، اب یہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا لے کہ میں میرے کراچی میں پیسے پڑے ہوئے، میں آپ کہتے ہیں تو میں وہیں سے بھجوا دیتا ہوں، کہے گا اوکے میں یہ یہاں رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جی میں ویسٹرن یونین سے بھجوا دوں یا کسی اور اسی طرح کے بینک کے ذریعے بھجوا دوں، اس نے کہا اوکے ہو گیا۔ یعنی پھر جو بھی آپ کو جیسے بھی بھجوانا چاہیں اس کی اجازت اس ایکس سے لے لیں، آپ کی مشکل آئے گی حل، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے۔ اچھا یہ ضروری نہیں کہ آپ امریکہ اور کراچی کو فرض کریں، آپ یہ کراچی اور لاہور میں بھی فرض کر سکتے ہیں۔ میں نے نکال تو دیا کراچی میں، ایک دم خیال آیا مجھے تو جس بندے کو بھیجنا تھا وہ تو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو دینے تھے وہ تو لاہور میں ہے، ادھر بھی یہی کام ہو سکتا ہے کہ لاہور والا، اب ادھر ایک کام ایکسٹرا بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یا تو لاہور والا اس کو وکیل بنائے، نہیں اگر نکال دیا ہے تو ایک ہی کام ہوگا، وہی کہ لاہور والا اس کو وکیل بنائے، یہ اس کی وکالت میں اس کو ایکسیپٹ کرے، اور پھر اس سے پوچھ کر جیسے بھی وہ لے ایزی پیسہ جیز کیش بینک الا بلا اس کو بھجوا دے وہاں پر، پھر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنائے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو یہ پیسہ منتقل کر دے۔ یہ تو دونوں صورتوں میں ایک جیسا مسئلہ بنے گا، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت جو اس مسئلے میں بن سکتی ہے وہ یہ بن سکتی ہے، البتہ یہ اسی وقت بن سکتی ہے کہ جب پہلے سے ہی کسی کو مسئلہ معلوم ہو، تو وہ شخص جو دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ فطرہ نکالنا چاہتا ہے، وہ وہاں پہ فطرے کی نیت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ جہاں بھجوانا ہے مثلا کراچی میں، تو کراچی میں کسی کو اپنا وکیل بنائے، اب یہ جو وکالت ہوگی اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو اس کا پیسہ کراچی میں کسی کے پاس پڑا ہوا ہے، مثلا فرض کریں جس طرح نارملی ہوتا ہے جو باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اب تو ویسے بہت فرق پڑ گیا آن لائن کی وجہ سے، وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے آن لائن ٹرانزیکشنز کر لیتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ اس نے یہاں پر بھی، کیونکہ یہاں پہ بھی کچھ کام چل رہے ہوتے ہیں، تو اپنے کسی بھائی کو، اپنے ابا کو جو ہے وہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جی آپ بھی مطلب یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دیا ہو کہ آپ کو بھی اگر کبھی کرنا ہو تو آپ کام کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا کرے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسی بندے کو جو جس کے پاس اتھارٹی ہے
اس کو بولو جی میرے اکاؤنٹ سے مثلا اتنے پیسے نکال لو جو ہم 7 آدمیوں کا فطرہ بن جائیں، اور میری طرف سے اس کے اوپر فطرے کی نیت کرو، اور وہ جا کے یا کسی فقیر کو یا مجتہد یا اس کے وکیل کو پہنچا دو۔ ایک صورت یہ ہے، یہ کب ہوگی؟ جب اس کے پیسے کراچی میں پڑے ہوئے ہوں کہ میرے پیسوں میں سے اتنی اماؤنٹ نکالو جو بھی فطرہ، مثلا فرض حالا ابھی مقدار آتی ہے لیکن فرض کریں 300 روپے، تو 7 آدمیوں کے 300 روپے کتنے ہوتے ہیں؟ 2100 روپے۔ 2100 روپے نکالو میرے اکاؤنٹ سے، اس پر میری طرف سے تم وکیل ہو کہ میرے بہاف پر فطرے کی نیت کرو ہم 7 آدمیوں کی، اور یہ اماؤنٹ جا کے یا مستحق کو یا حاکم شرع کو پہنچا دو۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اچھا، کوئی ایسا بندہ ہے وہ کراچی میں پیسہ رکھتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو بہت انسرٹینٹی چل رہی ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس نے کراچی میں رکھا ہوا ہی نہیں ہے پیسہ، اب کیا کرے گی؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی بندے کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے دوست کو 2 وکالتیں دے گا۔ 2 وکالتیں۔ پہلی صورت میں 1 وکالت تھی نا کہ میری وکالت میں نیت کرو اور پہنچا دو۔ پیسہ نہ ہونے کی صورت میں یہ 2 وکالتیں دے گا۔ پہلی وکالت اس کو یہ دے کہ تم میرے بہاف پر کسی سے بھی قرضہ لے لو، 2100 روپے، چاہے اپنے آپ سے قرضہ لے لو، یعنی قرضے کے دائرے کو وسیع بنا دے کہ کسی اور سے لینا چاہے کسی اور سے قرضہ اٹھا لے، اپنی جیب سے قرضہ دینا چاہے اس کو تو اپنی جیب سے بھی قرضہ دے سکے۔ تو تم میری طرف سے وکیل ہو قرضہ لینے میں، چاہے اپنے آپ سے قرضہ لے لو 2100 روپے، یہ ایک وکالت۔ دوسری وکالت وہی جو پہلے تھی کہ جب یہ قرضہ لے لیا تم نے میرے لیے، تو اب اس قرضے والی اماؤنٹ کو، کیونکہ اب یہ میری بن گئی نا قرضہ ہونے کی وجہ سے، تو اب تم دوسری وکالت تمہارے پاس یہ کہ میری وکالت میں اس کے اوپر فطرے کی نیت کرو اور اس مال کو جا کے دوسروں تک، فقیر تک یا حاکم شرع تک پہنچا دو۔ پیسہ ہونے کی صورت میں 1 وکالت دے گا کہ تم فطرے کی نیت کر لو، پیسہ نہ ہونے کی صورت میں 2 وکالتیں دے گا، ایک قرضے کی وکالت اور ایک دینے کی وکالت۔ تو اس طریقے سے اس مسئلے کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو جس کو دینا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا مسئلہ ہم نے حل کر دیا کہ وہ کیسے اپنے فطرے کو نکال سکتا ہے، کیونکہ نکالنے کے بعد آن لائن تو نہیں ہو سکتا، لیکن پہلے آن لائن کر کے پھر اس کو بولے کہ جی نکال لو اور فطرہ دے دو، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ دوسرے اینگل سے آتا ہے کہ جس کو میں نے دینا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ فقیر شرعی، وہ باہر موجود ہے، مثلا لاہور میں ہے، پنجاب میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بہاف پر اس کو اپنا، آپ بولیں کہ مجھے اپنا وکیل بنائے، یا مجھے بنائے یا کسی کو بھی بنائے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جان رہے ہوتے ہیں، آپ کی جان پہچان والا بندہ ہے تو وہ آپ کو بھی بنا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے اجنبی آدمی ہے، کسی نے ریکمینڈ کیا کہ یار اس کو کوئی فطرہ وغیرہ ہو تو اس کو دے دینا، بہت ضرورت مند ہے، شرائط بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو بولیں کہ بھائی کسی کو بھی، کسی اپنے نمائندے کو بھیجو کہ آ کے مجھ سے پیسے لے جائے، تمہارے لیے رکھے میں نے۔ اب وہ کسی کو بھیجے گا تو وہ اس کا وکیل ہو جائے گا، یہ اس کے وکیل کے ہاتھ میں دے دے گا، تو فطرہ آپ کا ادا ہو گیا۔ جب فطرہ ادا ہو گیا، اب وہ کیسے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں وہ جانے اور وہ جانے، اب وہ آپ کا سروکار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس نے وکیل بنایا تو آپ اس کے بہاف پر پہلے قبض کریں کہ جی یہ میں اس کی طرف سے اس فطرے کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اسی سے پوچھتے کہ بھائی کیسے بھجوانا ہے، جیسے بولے ویسے بھجوا دیں۔ تو یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم کسی اور شہر میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ پہلے فطرہ بنا دیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب اس کو کیسے بھیجیں۔ لہذا پہلے فطرہ نہ بنائیں، پہلے اس کو ٹرانسفر کر دیں۔ کسی کے پاس پیسہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، فرض کریں وہ نہیں بولتا اس کو قرضہ لو، وہ کہتا ہے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، وہ اتنی اماؤنٹ اس کو بھیج دے، پھر اس کو ایک وکالت دے دے کہ تم نکلواؤ اور جا کر میری طرف سے اس پہ فطرے کی نیت کرو 7 آدمی کی اور جا کے دے دو۔ درست جی؟ یہ تو یہاں تک کا مسئلہ کہ اگر کسی کو
فطرہ نکالنا اور وہ دوسرے ملک میں ہے، یا کسی کو فطرہ دینا اور وہ دوسرے جگہ پر ہے، تو کیسے دیا جائے یا کیسے نکالا جائے. یہ تو تقریباً فطرے کے حوالے سے کچھ باتیں ہو گئیں. اب جو مسئلہ آتا ہے دوسرا حصہ اس کا کہ کس چیز کو فطرے کے طور پر دیا جائے. وہ مال جس کا فطرہ نکالا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ اجناس کہ جن کا فطرہ جو فطرے کے طور پہ دی جا سکتی ہیں وہ کیا ہیں. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 3 کلو وہ چیز کہ جو آپ کے شہر کی رائج غذا ہے، شہر کی، نہ آپ کی اپنی. آپ کا اپنا گھر معیار نہیں کہ آپ زیادہ کیا کھاتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کے شہر میں غالباً کیا چیز کھائی جاتی ہے، غالب غذا اناج میں سے. اب آپ کہیں جی ہمارے یہاں بکرا بڑا کھایا جاتا ہے، گائے کھائی جاتی ہے، مرغی کھائی جاتی ہے، تو یہ اناج نہیں ہے، لہٰذا یہ فطرہ نہیں بن سکتی. غالب غذا جو اناج ہے اس میں سے کیا ہے. آپ کہیں جی ہمارے یہاں آٹا زیادہ کھایا جاتا ہے تو آٹا بن جائے گا. آپ کہیں جی ہمارے یہاں مثلا فرض کریں شاید بنگلہ دیش چلے جائیں تو آپ کہیں گے چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں تو چاول بن جائے گی. تو ممکن ہے آپ کہیں کراچی میں آٹا اور چاول یہ دونوں غالب غذائیں ہیں تو دونوں بن جائیں گی، آٹا بھی دے سکتے ہیں چاول بھی دے سکتے ہیں. جو بھی خلاصہ آپ کے شہر کی غالب غذا ہے، ہر نفر کے لیے 3 کلو وہ چیز یا اس کی قیمت فطرے کے طور پر دینا واجب ہے. فرض کریں ابھی ہم مثال بنا رہے تھے 7 آدمیوں کی فیملی ہے، میاں بیوی اور 5 بچے، یا میاں بیوی 3 بچے ہیں، 2 مہمان آئے ہوئے ہیں. خلاصہ اس وقت 7 آدمی ہیں کہ جن کا فطرہ فرض کریں مجھے نکالنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر آدمی کا 3 کلو ہے. ہر آدمی کا 3 کلو آٹا یا چاول یا جو بھی رائج غذا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اناج ہے جو رائج غذا بن رہی ہے تو وہ مثلا گندم، مثلا جو، ہر آدمی کے لیے 3 کلو یا اس کی قیمت. دیکھیں ہمارے کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں رائج غذاؤں میں آٹا اور چاول دونوں شامل ہوتے ہیں. تو آٹا بھی دیا جا سکتا ہے اور چاول بھی دیے جا سکتے ہیں. قیمت بھی دونوں ملا کے دے سکتے ہیں. قیمت اگر نکالیں تو دونوں کو اگر پلس کر لیں آ رہا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے. تو آٹا بھی دیا جا سکتا ہے اور چاول بھی دیے جا سکتے ہیں. اب مجھے 7 آدمیوں کی دینا ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ 3 آدمیوں کا آٹا دے دوں، 4 آدمیوں کے چاول دے دوں، یہ کر سکتا ہوں. لیکن ایک آدمی کا 1.5 کلو آٹا اور 1.5 کلو چاول یہ نہیں کر سکتا. ایک ہی جنس سے ایک آدمی کی زکوٰۃ فطرہ دی جائے گی. ایک آدمی کے لیے زکوٰۃ فطرہ کے لیے ایک سے زیادہ جنسوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک چھوٹا سا تھیلا بنا لیں، پاؤ بھر آٹا، پاؤ بھر چاول، پاؤ بھر دالیں، یہ اور یہ جو فطرہ 3 کلو ہو گئے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. درست. ہاں یہ کر سکتے ہیں 7 آدمیوں کے تو 7 رنگ برنگی چیزیں دے دیں آپ جو سب رائج غذائیں بنتی ہوں، کیونکہ غیر رائج میں آگاہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا آٹا اور چاول دیں، مثلا 7 کے 3 کلو کتنے ہوتے ہیں؟ 7 3 21. تو 21 کلو آٹا یا 21 کلو چاول آپ کو جو ہے وہ دینے پڑیں گے. آپ کہیں یار 21 کلو آٹا کون کھائے گا اتنا، آپ کہیں 10 کلو آٹا یعنی جو 9 کلو آٹا دے دیں، آپ 12 کلو چاول دے دیں آپ، یا پلس مائنس جو بھی آپ کو جیسا بھی آپ کو پیکیج بنانا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. لیکن ایک فطرہ ایک ہی چیز کا ہونا چاہیے. ایک فطرہ 2 چیزوں کا نہیں ہوگا، ایک ہی چیز. دوسری چیز، اچھا اب میں نے کہا نا کہ دیکھیں ان کی مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں جی جو، گندم، کھجور، کشمش. اب یہ کھجور کشمش ہمارے یہاں غذا کے، یہ اپنے معاشرے کی بات کریں نا، یا جو حدیث میں آیا تھا جو میں نے شروع میں کہا تھا مولا نے کہا، اس میں کھجور کا لفظ تھا. اب وہ عربوں میں کھجور کھانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، غذا ہے ان کی، غذائے غالب بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف رمضان میں افطار کرنے کے لیے کھجور استعمال ہوتی ہے. وہ بھی آپ کہیں کہ جی یہی تمہاری کھانا ہو گیا، تو آپ کہیں گے کیا ہو گیا بھائی صاحب؟
کھجور ہمارے یہاں غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی. کشمش ہمارے یہاں غذا بہت زیادہ. آپ نے تو کسی اپنا اللہ نیکی دے زردے میں پلاؤ میں البتہ وہ افغانی پلاؤ میں بھی ڈلتی ہے, تو وہ کسی نہ کسی چیز میں کھانے میں آپ نے تھوڑی بہت شیر خورمے میں وغیرہ میں ان میں ڈال دی, چھینٹا مار دیا تو استعمال ہو گئی. وہ اللہ غذا کے طور پر نہ ہمارے یہاں کھجور استعمال ہوتی ہے, نہ ہمارے یہاں کشمش استعمال ہوتی ہے. تو برائے مہربانی نہ کھجور کا فطرہ نکالیں اور نہ کشمش کا فطرہ نکالیں. اچھا, ایک غلط فہمی جو چلی آ رہی ہے وہ میں چھوٹی سی یہیں پر ازالہ کر دوں. بعض لوگ آغائے خوئی کے نظریے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے یہاں کھجور جائز ہے. نہیں, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. آغا خوئی کا بھی مسئلہ پلس مائنس ایسا ہی ہے. یعنی آغا خوئی کا جو بھی نظریہ ہے اس نظریے میں کم سے کم کھجور کشمش شامل نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے قوت غالب کی بات کی ہے جو غالب غذا ہے. شہر کی شاید جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, شہر نہیں بولا انہوں نے, شخص کا بولا ہے, یا آپ کی جو غالب غذا ہے اس میں بھی کھجور نہیں آتی ہماری غالب غذا میں. اب دیکھیں دو چیزیں, یا تو آپ کی غالب غذا یا شہر کی غالب غذا. کھجور بہرحال ہمارے یہاں نہ کھجور اور کشمش دونوں میں ہی شامل نہیں ہوتی ہیں. ابھی آپ جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کتنے لوگ ہیں آپ میں جو 365 دنوں میں کھجور روٹی کھاتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہوگا شاید. کوئی شوقیہ کھا لیں آپ, الگ مسئلہ ہے, لیکن ایز اے غذا کے طور پر آپ کی رائج ہو, یعنی آپ کے یہاں قوت غالب ہے نا, یعنی غلبہ اسی چیز کا کہ آپ اکثر یہی کھاتے ہوں, کوئی بھی نہیں ایسا. لہٰذا آغا خوئی کے نظریے میں بھی کھجور کا فطرہ نہیں ہوتا, اور آغا سیستانی وغیرہ کا تو ویسے ہی جو میں نے عرض کر دیا. بس غالب غذا آپ کو دینی ہے. اب یہ جو کہانیاں آتی ہیں جی ہم لوگ جو ہے وہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں, جو ہمیں گوشت کا دینا چاہیے, اور ہمیں یعنی جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہیں سے آپ کو اس کی اندازہ ہو جائے اس کی فقہ و فقاہت کیسی ہے. جب اناج کی بات آئی تو اناج میں گوشت کہاں سے آ گیا؟ جی اچھا, جس قیمت کا آٹا ہم گھر میں استعمال کر رہے ہیں اس کی ہاں جو قیمت ہے آٹے کی مارکیٹ میں اس 2-3 کوالٹی کا بھی ہوتا ہے نا, چاول میں بھی یہ ہے بھائی. اگر اگر ان میں سے کوئی ایک غالب ہے, مطلب فرض کریں اعلیٰ مثال کے طور پہ فرض کریں وائٹ آٹا ہمارے یہاں اتنا رائج نہیں ہے, چکی کا آٹا رائج ہے, غالب چکی کا آٹا ہے, تو اس کی دے دیں آپ. اگر وہ بھی رائج ہے تو کسی کی بھی دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, آٹا چاول یا اس کی قیمت, اب آپ لم سم قیمت نہیں نکال سکتے. آپ کہیں یار یہ چلو بالآخر 1000 روپیہ دے دیتی ہوں میں فطرے کا ایک بندے کا. اب پوچھے کس چیز کی قیمت ہے, آپ کہیں مجھے خود نہیں پتا کس چیز کی ہے, بالآخر کچھ نہ کچھ تو بنتا ہی ہوگا نا. یہ نہیں چلتا. جب آپ قیمت نکال رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ قیمت کس چیز کی دی ہے, آٹے کی یا چاول کی. درست. خود آپ کو ہی نہ پتا ہو کہ آپ کس چیز کی قیمت نکال رہی ہیں تو یہ بھی کافی نہیں ہے. لہذا پہلے چیز کو معین کریں, میں نے آٹے کا دینا ہے یہ چاول کا دینا ہے, پھر اس کی قیمت نکالیں. ٹھیک ہے. تو آٹے کی قیمت, اچھا یہ اتنی پریشانی کی بات ہے. مجھے تو میں نے کہا نا کہ کچھ مسئلے ایسے ہیں سمجھ سے باہر ہیں, امت بھی سمجھ سے باہر ہے, آپ جیسی پڑھی لکھی خواتین بھی سمجھ سے باہر ہیں, اور علماء بھی سمجھ سے باہر ہیں. جو ہمارے ہاں اتنے آسان مسئلے ہیں شریعت میں, ہم نے انہی کو جو ہے حوا بنایا ہوا ہوتا ہے. ابھی آپ تھوڑے دن آگے گزرنے دیں, میسیجز آنے, آغا فطرہ کتنا ہے, آغا فطرہ کتنا ہے. ارے بھائی آپ کو قانون بتا دیا نا. آٹا کھاتے ہیں آپ لوگ گھر میں, خرید کے کھاتے ہیں اور اٹھا کے کھاتے ہیں؟ خرید کے کھاتے ہیں نا, تو قیمت نہیں معلوم آپ کو. چلیں جی آپ کہیں جی ہم تو نہیں لاتے, ہمارا شوہر لاتے, تو شوہر سے پوچھ سکتے ہیں, جا اتنا کچھ پوچھتی ہیں, اس کے موبائل تک میں تو گھسی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک آٹے کی قیمت پوچھنے میں مشکل ہے آپ کو, تو پوچھ لیں بھائی آٹے کی کیا قیمت ہے. ویسے تو نکالنا اسی کی ذمہ داری ہے, تو آپ کو پریشان ویسے ہی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو پریشان ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, اور جن کو نہیں ہونا ہوتا ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں پورے شہر میں کہ یار فطرہ کتنا نکل, اس سال فطرہ کتنا ہے. ارے بھائی اس سال اور اس سال نہیں ہے, ہر سال 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول کی قیمت ہے. اب جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے آٹے کا چاول کا, اس کو ملٹی پلائی بائی 3 کر دو آپ.
आटा इस वक्त क्या भाव है? 850 रुपए। ये लेती हैं 850 रुपये का मतलब क्या हुआ? 5 किलो आटे की कीमत 850। जी जी जी, 850 रुपये का मतलब क्या हुआ? 1 किलो कितने का हुआ? ये मुश्किल सवाल हो गया, आसान कर दूं, 170 रुपये। अब 170 रुपये को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 510 रुपये। इनका हिसाब अच्छा है, लगता है घर यही चलाती हैं, अच्छा कैलकुलेटर चलाता है, दुरुस्त। तो 170 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगी तो हो जाएगा 510 रुपये। ये है आपका फितरा, अगर आप आटा निकाल रही हैं। अगर आप चावल निकाल रही हैं, चावल क्या भाव है? इन्हीं से ही पूछते हैं और मुनासिब, यानी ऐबदार ना हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे रह गई। चलिए आप देखिए, हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, हम अपने ही घर को मैयार बना, चावल ही देना ना जो हमारे घर में आ रहा है। 400 का भी है और आपके घर में कौन सा आता है? 300 का भी आता है, 400 का भी आता है। तो चलो, अगर ये ऐबदार नहीं है तो 300 वाला भी दे सकते हैं आप, 400 वाला भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो जो मतलब फ़र्क है, हालांकि भी एक हम एक एवरेज कीमत निकालते थे, क्योंकि 350, 450, 400, 450, एक तो कहानी है। फ़र्ज करें 350 रुपये, 350 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो कितने हो गए? 1050 रुपये। ये हो गया चावल की कीमत, ये हो गया चावल का फितरा। या 510 रुपये आटे का, या 1050 रुपये चावल के। अब कोई कहे जी हमारे मोहल्ले में तो चावल 300 रुपये हैं, तो 300 रुपये के हिसाब से 900 रुपये हो जाएगा। देखिए ये कोई सर खपाई वाली चीज़ तो नहीं है ना भाई। आपके मोहल्ले में चावल क्या भाव मिल रहा है, या आप, मैंने कहा ना आसान ये कि आप अब आप कहेंगे वहाँ पे तो 4 क्वालिटीज़ पड़ी हैं, आप एक अपने घर को मैयार बनाने, चावल ही देना ना जो आपके घर में आ रहे हैं, जो खुद खा रहे हैं वो दूसरों के, जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी पसंद करो। रिवायतों में खुद आप अच्छा वाला चावल खा रही हैं, बनास्पति कर्नल चावल, और दूसरे के लिए टोटा चावल ढूंढें आप, तो ये तो कोई, देखें शरई तौर पे मुमकिन है, अभी मैं फतवा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुमकिन है आपकी जिम्मेदारी उतर जाए, लेकिन अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। जो अपने लिए पसंद कर रहे हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। जो चावल आपके घर में आ रहा है, जिस रेट का आ रहा है, उस रेट के हिसाब से आप चावल की कीमत बना लो, 3 किलो के हिसाब से आपका फितरा बन जाएगा। इसमें कौन सी परेशानी की बात है? मुझे ताज्जुब होता है, मौलवी भी परेशान हो रहे होते हैं, मौलवी हज़रात मैसेजेस कर रहे होते हैं, आगा फितरा कितने इस दफ़ा? तो उनकी निस्बत आप लोग बरहक हैं, लेकिन मसला जानने के बाद कोई भी बरहक नहीं है। मसला जानने के बाद कोई भी बरहक नहीं है कि वो ये हरकतें करे, जब आपको पता है। देखो फार्मूला आपके हाथ में आ गया ना, फार्मूलाज बताने का मकसद ही होता है कि ना खुद परेशान हो ना दूसरों को परेशान करें। मुश्किल है कि फार्मूला हाथ में होता है, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो उस फार्मूले को देने का क्या फ़ायदा हुआ? एक ही ऐलान कर दिया, जब भी फितरा देना हो मौलवी साहब से पूछ लीजिएगा, मसला ख़त्म। पूरे इतने सारे मसले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या देना है क्या नहीं देना। मौलवी साहब को कम से कम ये तो पता होगा क्या देना है, वो आपको बता देगा जी इतने पैसे दे दो। ये एक मसला। ऐलान तो करते हैं मौलाना साहब हमारा कि फितरा इतना है, इस साल इतना है। वो करते मजबूरी है ना, उनको पता ना अभी ये जान खाना शुरू कर देंगी कौम। बताते हैं मौलाना साहब कि मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, वो ऐलानात इसलिए किए जाते हैं कि जान खाते हैं आप लोग, तो वो कोशिश करते हैं कि एक बड़ी तादाद तक मैसेज पहुँच जाए, तो कम से कम इतने लोग तो जान ना खाएं, तो वो इसलिए बताते हैं। वरना बताना ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़र्ज़ करें हालात में, चले मैं आपने बात की, मैं एक मिसाल दूँ आपको, निकाल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो भी बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मौलाना साहब ने, अब वो कहीं से सब्सिडीज़ आटा लाते हो, उनको मिल रहा है 700 रुपये की बोरी, और उन्होंने उसी हिसाब से आपको मसलन कहा जी 150 रुपये का आटा, 450 रुपये फितरा है मसलन। लेकिन आपको पता है कि आपके इलाके में और आप जहाँ से रहते हैं वहाँ पर ये रेट नहीं है, तो आप मौलवी साहब की बात नहीं मानेंगी, आप जो है उसकी बात मानेंगी। यानी अगर आप 700 रुपये का आटा ढूंढने निकलें तो पूरा कराची घूम के आ जाएंगी, 700 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल फूंक मारेंगी, आटा नहीं मिलेगा आपको 700 रुपये में।
تو وہ قیمت نہیں ہے کہ جو شاذ و نادر کہیں سے کسی کے پاس پڑا پڑایا ہو, یا کوئی جا کے اپنی دوستی یاری چلاتے ہوئے جا کے فیکٹری والے سے نکال کے, مل والے سے نکال کے لے, وہ قیمت مراد نہیں ہے. جو رائج ہے وہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے آسان حل یہی ہے کہ آٹا آپ کے گھر بھی آتا ہے, چاول آپ کے گھر بھی آتے ہیں, جو جس ریٹ پر آ رہا ہے سکون سے اس کو ملٹیپلائی بائی 3 کریں اور آپ اپنا فطرہ نکال دیں. کسی سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے نہ دائیں دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنا کام خود کریں, چیٹنگ الاؤڈ نہیں, درست. تو اپنا کام خود انجام دیں آپ. یہ ایک مسئلہ. اچھا ہم لوگ کرتے کیا ہیں, جس طرح مثلا فرض کریں اب یہ 510 روپے بن گیا. اب آپ نے کہا یار یہ 510 روپے میں 10 روپے, اب میں 600 روپے ڈال دیتی ہوں میں. اچھا بعض لوگ 600 روپے ہی کے اوپر نیت کر لیتے ہیں فطرے کی کہ 600 کا 600 فطرہ ہو جائے. تو اگر تو یہ وہی والی بات ہے, کوئی آٹا یا چاول بن رہا ہو 600 روپے کا تو ٹھیک ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس ایکسٹرا کے اوپر صدقے کی نیت کر دیتے ہیں کہ 500 لکھتے ہیں لفافے کے اوپر, آتے ہیں لفافے ایسے بھی, 510 روپے فطرہ ایک آدمی کا اور 90 روپے صدقہ. پکڑا دیا لا کے حاکم شرع کے ہاتھ میں مثلا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فطرہ ہوا یا نہیں ہوا. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے, اب یہ میں اس کی صورتیں بنا رہا ہوں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے آپ کے لیے. ایک مرتبہ میں نے لفافہ کھولا, مثلا میرے پاس آیا کوئی لفافہ ایسا ہی, ایک آدمی کا فطرہ ہے, 510 روپے فطرہ اور 90 روپے. جب لفافہ کھولا اس میں 510 ایک پڑے ہوئے تھے, 90 ایک پڑے ہوئے تھے, تو یہ تو ہو جائے گا, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب لفافہ کھولا نکلے 600 روپے, 510 اور 90 الگ الگ نہیں ہیں, مکسڈ 600 روپے اس میں سے نکلیں. اس میں آغا سیستانی نے اشکال کیا ہے, اس میں آغا سیستانی نے اشکال کیا ہے. البتہ میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سی معلومات کرنے کی, کہ کیونکہ اشکال کا مطلب کیا ہوا, احتیاط واجب, کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح سے کیا کہتے ہیں وہ فطرہ نہ نکالا جائے کہ مکسڈ ہو. تو میں نے, ہمارے کم میں ایک دوست ہیں, خدا ان کو اجر عظیم دے کہ انہوں نے تھوڑی سی زحمت کی, تو میں نے کہا کہ آقا آپ ذرا وہاں پہ آقا وحید اور آقا زنجانی ان میں سے ان سے پوچھ کے ذرا مجھے بتا دیں کہ کیا صورت حال ہے یہاں پر, کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں چلے گا یا نہیں چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ آقا وحید کا بھی ایسا ہی ہے, اشکال ہے. بس آپ وہاں سے جب چلے آقا وحید پر آئے, ان کا بھی اشکال. اب ہم چلتے ہیں اگر آقا زنجانی کی طرف, تو آقا زنجانی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو کیونکہ اشکال ہے تو رجوع تو کیا جا سکتا ہے. اشکال ہے نا, احتیاط واجب ہے, جو اشکال کا حکم یہ احتیاط واجب والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک رجوع کی گنجائش ہے. تو اگر اس مسئلے میں آپ آقا زنجانی کی طرف رجوع کر لیں تو یہ مسئلہ آپ کا انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ یہاں تک کا مسئلہ. اب یہ کسی نے کچھ پوچھا تھا, میں نے کیا آپ میں سے کسی نے کچھ ابھی سوال کیا تھا کچھ, وہ تو بتا دیا نا کہ بڑھا کے میں اگر صدقے کی نیت کی ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی البتہ, اگر صدقے کی نیت نہیں کریں, اگر یہی نیت کریں کہ ہم فطرہ ہی دیتے ہیں. میں وہی کہنا کہ اگر وہ مثلا فرض کریں آپ نے 250 کی بجائے 300 کر دیے, اور 300 روپے کلو بھی چاول موجود ہے, اور آپ نے چاول کی نیت کی ہے مثلا, تو ٹھیک ہے. یا آٹا بھی ایسا ہی ہے, یہاں پہ 850 مل رہا ہے, آپ ڈیفینس میں جائیں گے تو 900 روپے مل رہا ہوگا مثلا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ اگر ان میں کہیں ایڈجسٹ ہو رہا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے ابھی کہیں تازہ ہی میری نظر سے یہ گزرا بھی ہے ویسے, کہ اگر کوئی پورے پہ بھی فطرے کی نیت کرتے تو چل جائے گا. یہ گزرا ہے میری نظر سے کہ اگر کوئی ایک درود بھیج دیں محمد آل محمد.
اور وہی والی بات ہے، دیکھیں جلدی جلدی میں پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. چلیں اگر نظر پڑ گئی تو میں بتا دوں گا پھر دوبارہ دیکھ کے. تو ایک تو شرط، اچھا جس چیز کو آپ دے رہے ہیں وہ عیبدار نہیں ہونی چاہیے، صحیح و سالم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر مثلا چاول کے اندر کنکر اتنے زیادہ کہ وہ چاول کم اور کنکر زیادہ ہیں، ایسا نہ ہو. ایک جتنے نارمل ہوتے ہیں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. پھر یہ ہے کہ جو فطرہ دیا جائے وہ حلال مال سے دیا جائے. اگر کسی نے حرام مال سے فطرہ دیا ہے، کوئی غصبی مال اس کے پاس پڑا ہوا تھا، اس نے اسی میں سے فطرہ دے دیا، تو یہ کافی نہیں ہوگا. اچھا اس کے بعد ایک مسئلہ اب یہ آتا ہے کہ دیکھیں ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ فطرہ جو ہے غروب جو ابھی ہم نے پڑھا مسئلہ کہ عید فطر کی جو شب ہوتی ہے تو غروب آفتاب کے وقت سے لے کر ظہر تک فطرے کو ادا کرنا واجب ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی فطرہ دے دے تو وہ بھی کافی ہے. رمضان میں فطرہ دے دے، رمضان میں نکال کے الگ کر لے تو یہ فطرہ نہیں بنے گا. ابھی جو بات آئی تھی نا کہ اگر کسی نے فطرے کی نیت سے الگ رکھ دیے تو وہ فطرہ بن گیا. یہ مسئلہ ہے شب عید سے لے کر ظہر تک کا، کہ اگر شب عید سے ظہر تک کوئی نکال کے نیت کر کے رکھ دے، میں نے نیت کی، یہ فطرہ ہو جائے گا. لیکن اگر میں رمضان میں فطرے کی نیت سے نکال کے بھی الگ کر دوں ابھی سے ہی، بعض اوقات آپ کہیں گے جی خرچ نہ ہو جائیں، وہ بعد میں پریشانی نہ ہو، ابھی سے آپ نے فطرے کی نیت کر کے نکال کے، یہ فطرہ نہیں بنے گا. ہاں آپ نے نکال کر پکڑا دیا کسی فقیر کو، فطرہ ہو گیا. نیت کرنے سے الگ کرنے سے فطرہ نہیں بنے گا. پہنچا دینے سے فقیر کو دے دیا، آپ نے حاکم شرع کو دے دیا، یہ فطرہ بن جائے گا. بس اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک، رمضان میں کسی بھی موقع پر آپ یہ فطرہ دے سکتی ہیں. اور نارملی میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب شاید پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات کہی ہو، یاد نہیں ہے مجھے، یا کہیں اور شاید کہی ہو، کہ بالآخر دیکھیں آپ فطرہ دیتے ہیں، ایک غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اس کی کچھ ہیلپ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو اگر بچوں کے کپڑے بنانے ہیں یا اس کو کوئی چیز لینی ہے تو آپ عید والے دن یا عید کے دن یا اس سے اگلے دن یا اس کے بعد والے دن دیں تو اس کے، اب دیکھیں ایسا نہیں کہ کام کے نہیں ہے، لیکن جو اس کی اہم ضرورت تھی وہ تو نکل گئی. تو اس لیے میں نارملی ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ ابھی جو ایام ہیں آپ، جب جائز ہے ہمارے لیے تو مشکل کیا ہے، آپ ابھی سے ہی اپنے فطرے کے اوپر نیت کریں، اور جو بھی آپ کو شرائط والا شرعی فقیر ملے، جس کو، یا بعض اوقات بعض لوگوں کے ہوتے ہیں ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو پہنچانا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اگر اس میں شرائط موجود ہوں تو آپ ابھی سے ہی اپنا فطرہ اس کو دے دیں، تاکہ اگر وہ کچھ لینا چاہے بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر کے لیے تو لے سکے. اب ظاہری بات ہے دیکھیں یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایک ہی بندے کو دے، ایک آپ کا جان پہچان والا، ایک آپ کا، سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں. اب ہمارا فطرہ ویسے ہی کتنا بننا ہوتا ہے، کوئی 1 لاکھ روپے تو فطرے میں نکلتا نہیں ہے. یہی 5 آدمیوں کی فیملی ہے، آٹے کا نکالیں گے تو 2500 روپے، 3000 روپے، 7000 روپے، 4000 روپے. اب یہ 3 4 5 7 میں ویسے ہی کچھ نہیں آنا ہوتا، جو مہنگائی کا حال ہے اس وقت. تو کم سے کم اگر وہ یہ سوچ لے کہ چلو عید والے دن بچوں کو کھانا ہی اچھا کھلا دوں، کوئی چکن وکن لا کے رکھ لوں، تو اس حد تک تو ہو جائے اس کا. تو اس کو اگر آپ دے سکیں تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ابھی سے فطرہ نکال کر پہنچا دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے. جی جس کو فطرہ دیا جانا ہے اس کے اندر بھی کچھ شرائط ہوں. جی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی بات. ہاں فطرہ نکالنے کے بعد ڈیلے کرنا اس کو بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آپ کے پاس عذر ہے، مثلا یہ کہ آپ کسی خاص شخص کو دینا چاہتے ہیں اور اس کو پہنچانے تک یا اس تک پہنچنے میں آپ کو 2 دن لگ جائیں گے، 2.5 دن لگ جائیں گے، 3 دن لگ جائیں گے، یا وہ بھی کراچی سے باہر گیا ہوا ہے، چھٹیوں سے واپس آئے گا، تو اس حد تک، یعنی کوئی عقلائی وجہ ہو تو اس حد تک آپ پھر اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پر یہ 2 حصے ہو گئے. تیسرا حصہ اس ٹاپک کا، اس کا مصرف، فطرے کے
مصارف کیا ہیں, کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے. اچھا, اگر آپ فقہ کا انداز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زکوٰۃ مال جو ہوتی ہے, جو 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے, اسی چیپٹر میں اینڈ میں زکوٰۃ فطرہ کو لے کر آتے ہیں. یعنی کہنا یہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک طرح کی کنٹینیویشن ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے بہت سارے اس کے مسائل زکوٰۃ سے ملتے جلتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں 7-8 مصرف وہاں پہ بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ ان چیزوں پہ خرچ ہو سکتی ہے. فی سبیل اللہ ہو سکتی ہے, مؤلفۃ القلوب پہ خرچ ہو سکتی ہے, عاملین زکوٰۃ پہ خرچ ہو سکتی ہے, فقراء کے لیے خرچ ہو سکتی ہے, واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, آیا جو مصارف اصل زکوٰۃ کے ہیں کیا وہی سارے مصارف فطرے کے بھی ہیں؟ کیونکہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں مثلا, تو اس کے جو احکام ہیں وہی اس کے اوپر جاری کریں ہم. آغا سیستانی یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں, احتیاط واجب کی بنا پر جتنے بھی مصارف زکوٰۃ میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے جو صرف فقراء والا مصرف ہے فطرے کو صرف اسی مصرف پہ خرچ کیا جائے. باقی مصارف آپ کہیں جی مسجد بنانا, پل بنانا, یہ کرنا وہ کرنا, ان چیزوں کے اوپر آپ فطرے کو استعمال نہ کریں, صرف فقراء کو دیں فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر. یہ ایک مطلب. اب اگر فرض کریں, اب یہ فرضیے ہیں, کم سے کم ہمارے شہروں میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کے شہر میں کوئی شیعہ فقیر نہ ہو تو کہتے ہیں کہ پھر کسی سنی فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے. البتہ وہ سنی ناسبی نہیں ہونا چاہیے, نارمل معتدل قسم کا سنی ہو اور فقیر ہو, اور اپنے حساب سے جو اپنی شریعت کے حساب سے باقی شرائط ہوں اس میں تو اس کو دیا جا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے فطرے کو خود بھی دے سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے, بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ اپنے فطرے کو حاکم شرع کو یا اس کے جو نمائندے وکلاء ہیں ان کو دے دے. دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. یا خود خرچ کرنا چاہے تو ان سے اجازت لے کے خرچ کرے. یہ احتیاط مستحب ہے, ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بھی آپ شرائط دیکھتے ہوئے اپنا زکوٰۃ فطرہ دے سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے, احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ حاکم شرع سے اجازت لے کر دیں یا حاکم شرع کو دے دیں. یہ دوسرا مسئلہ. کہتے ہیں کہ جو شرائط فقراء کی زکوٰۃ کے اندر بیان ہوئی ہیں وہی شرائط جو ہیں فقراء کی یہاں پہ بھی موجود ہیں. یعنی جس فقیر کو دیا جائے اس کے اندر کچھ شرائط ہونی چاہیے. ایک منٹ میں ذرا آپ کو حافظے کی بجائے, ہاں یہ ہیں شرائط. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ 12 امامی شیعہ, اسماعیلی شیعہ, بوری شیعہ نہیں, 12 امامی شیعہ ایک. درست. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے زکوٰۃ کو حرام میں خرچ نہ کرے. آپ سے زکوٰۃ لے جا کے جوا کھیل لے, آپ سے زکوٰۃ لے جا کے شراب کی بوتل اٹھا لائے, درست, یہ کام نہ کرے. یہ دو. تیسری شرط, احتیاط واجب کی بنا پر آپ کا اس کو زکوٰۃ دینا اس کے گناہ کے کاموں میں یا ناپسندیدہ کاموں میں مدد شمار نہ ہوتی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں یہ باتیں آپ سنتے ہیں کہ یار اگر تم نہیں دو تو وہ انسان بن جائے. آپ کے دینے کی وجہ سے وہ انسان نہیں بن پا رہا, تو آپ کا دینا اس کو مدد کر رہا ہے اس کے گناہوں میں یا اس کے ناپسندیدہ حرکتوں میں. احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو گئی 3 شرطیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر شراب خور نہ ہو, شرابی نہ ہو, بے نمازی نہ ہو اور کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے جی. ان 3 چیزوں میں شراب خور ہونا, بے نمازی ہونا
کھلم کھلا گناہ گار ہونا، ان تینوں میں احتیاط واجب ہے آغا سیستانی کی. تو یہ اصل میں تو 3 شرطیں ہیں، لیکن تینوں کو مرج کر کے انہوں نے ایک شرط میں لکھا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہو گئی 4 شرطیں ہیں. 5ویں شرط ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں وہ آپ کا واجب النفقہ نہ ہو، یعنی جس کو فطرہ دے رہے ہوں. مثلا شوہر اپنی بیوی کو فطرہ نہیں دے سکتا، بس واجب النفقہ افراد کو، یا بعض صورتوں میں اگر والدین واجب النفقہ ہیں اولاد کے، اگر فقیر ہیں تو اولاد فطرہ نہیں دے سکتی والدین کو، درست، بس واجب النفقہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد کچھ اور انہوں نے چیزیں لے کر آئے، لیکن اب کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے اس لیے میں ان کو اسکپ کر رہا ہوں. آیا دیکھیں، ہم نے کیا کہا کہ واجب النفقہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لہذا شوہر تو بیوی کو نہیں دے سکتا. الٹا ہو جائے، شوہر فقیر آدمی ہو، بیوی کھاتی پیتی ہو، تو کیونکہ شوہر فقیر ہے اس پہ تو زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہوگا. بیوی کھاتی پیتی ہے تو اس پہ اپنا تو واجب ہو ہی جائے گا. تو یہ اپنے ہی زکوٰۃ فطرہ آیا اپنے شوہر کو دے سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ دے سکتی ہے، اس لیے کہ شوہر اس کا واجب النفقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، چاہے یہ یعنی ضروری نہیں کہ آپ یہ اگر اس کو دے رہی ہے تو شوہر کہیں اور ہی خرچ کرے، نہیں، یہ اس کو زکوٰۃ فطرہ دے گی اور شوہر اس پیسے کو انہی کے اوپر خرچ کرے گا، اپنے بیوی بچوں پر. تب بھی وہ اگر اس کے اندر شرائط باقی موجود ہیں تو وہ بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی بیوی ہے کہ جو واجب النفقہ نہیں ہے، مثلا دائمی بیوی نہیں ہے بلکہ موقت بیوی ہے. آپ کو پتہ ہے موقت، عقد موقت میں نفقہ واجب نہیں ہوتا شوہر پہ بیوی کا، تو ایسی بیوی کو وہ دے سکتا ہے. اب آپ نے کہا تھا جی واجب النفقہ نہیں ہونی چاہیے، بیوی ہے واجب النفقہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں ایسی کو اگر اس کے اندر شرائط موجود ہیں تو وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بیوی ہے جو دائمی ہے، لیکن شوہر نے شرط اس کے ساتھ کی ہوئی ہے عقد میں کہ میں تمہیں خرچہ پانی نہیں دوں گا، نفقہ تمہارا ساقط میرے اوپر سے، تو اس کا بھی نفقہ اب اس کے اوپر نہیں ہے. تو ایسی بیوی کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے اگر اس میں باقی شرائط موجود ہیں. لیکن اگر فرض کریں بیوی، آپ کو پتہ ہے کہ اگر بیوی ناشزہ ہو جائے، ناشزہ کا مطلب یہ کہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، نافرمان ہو جائے، اطاعت نہ کرے جن چیزوں میں اس پر اطاعت واجب ہے، تو ناشزہ ہو گئی. ناشزہ ہو گئی تو ناشزہ ہوتے اس کا نفقہ ہو جاتا ہے ساقط. اب یہ جب تک ناشزہ ہے اس کا نفقہ شوہر پہ نہیں ہے. ایسی بیوی کو وہ بالآخر بیوی تو ہے نا اس کی، صحیح ہے، مثلا فرض کریں بغیر اجازت کے شوہر کی میکے جا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا دل جلا کہ چلو اس کو میں فطرہ دے دوں، تو کہتے نہیں، احتیاط واجب ہے کہ ایسی بیوی کو یہ فطرہ نہیں دے سکتا. بس جس کا نفقہ نشوز کی وجہ سے ساقط ہوا ہو اس کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ والی جو صورتیں بن رہی ہیں اس میں دے سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک شرط اور یہ ہے کہ غیر سید سید کو فطرہ نہیں دے سکتا. دیکھیں دو چیزیں، میں غیر سید، مجھے اپنا فطرہ دینا ہے سید کو، تو یہ تو نہیں دے سکتا میں. غیر سید سید کو نہیں دے سکتا. میں اگر سید ہوں تو میرے سامنے دو راستے نا، سید سید کو دے، سید غیر سید کو دے، تو میرے پاس دونوں راستے کھلے ہیں اگر میں سید ہوں تو.
میں اپنا فطرہ سید کو بھی دے سکتا ہوں اور میں اپنا فطرہ غیر سید کو بھی دے سکتا ہوں. لیکن اگر میں غیر سید ہوں تو میرے پاس ایک ہی راستہ کہ میں اپنا فطرہ غیر سید کو تو دے سکتا ہوں لیکن سید کو نہیں دے سکتا. اب اس میں سید ہونے اور نہ ہونے میں معیار کیا ہے؟ مثلا فرض کریں میں غیر سید، میری بیوی فرض کریں سیدانی، میرے بچے غیر سید، درست. اب میں فرض کریں 3 بچے، 1 بیوی اور 1 میں، 5 آدمیوں کا فطرہ دینا ہے. 5 آدمیوں میں سے 4 غیر سید ہیں، 1 سید ہے. تو یہ جو سیدانی کا فطرہ ہے یہ میں کیا سید کو دے سکتا ہوں؟ ہاں سیدانی کا فطرہ یہ سید کو دے سکتا ہوں؟ آپ چونکہ غیر سید لیکن جس کا نکال رہا ہوں وہ تو سیدانی ہے نا بیچاری. ہاں یہاں پر جس کا نکالا جائے معیار وہ نہیں ہے، معیار نکالنے والا ہے. میں اگر غیر سید ہوں تو چاہے میری بیوی سیدانی ہی کیوں نہ ہو یہ فطرہ غیر سید کا شمار ہوگا. لہذا یہ آپ اس میں سے ایک حصہ فطرے کا جو بیوی کا ہے وہ بھی سید کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نکالنے والا. اسی طرح الٹا ہو جائے، میں سید، بیوی میری غیر سید، اور obviously اولادیں تو سید ہی ہونی چاہیے اگر پچھلے کیس میں غیر سید بن رہی تھی تو. اب یہ 5 آدمیوں کا جو فطرہ میں نے نکالا ہے، کیا ضروری ہے کہ میں 5 میں سے ایک جو غیر سیدانی کا ہے اس کو الگ کر کے باقی 4 فطرے دوں سید کو؟ کہتے ہیں نہیں. نکالنے والا اگر سید ہے تو یہ جو بھی فطرہ جس کا بھی نکال رہا ہے وہ سارا سید کا فطرہ کہلائے گا. آپ یہ سید کو دے سکتے ہیں. بس معیار نکالنے والا ہے نہ وہ کہ جن کا نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہو اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ایک مطلب دیا ہے، پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. بعض اوقات ایک فائدہ پہنچا دیتے ہیں بعض لوگوں کی نسبت. کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ غیر سید کا فطرہ سید پر حرام ہے، یہ واجب زکوٰۃ میں ہے. چاہے زکوٰۃ مال ہو چاہے زکوٰۃ فطرہ ہو، جو واجب زکوٰۃ ہے اس میں غیر سید کا فطرہ سید پر حرام ہے. لہذا اگر مستحبی زکوٰۃ ہو، یعنی وہ موارد جہاں پہ زکوٰۃ کو نکالنا مستحب ہے، جن چیزوں میں زکوٰۃ کو نکالنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے مثلا، تو ان کی اگر زکوٰۃ آپ غیر سید کی سید کو دینا چاہیں تو اس میں بذات خود تو کوئی اشکال نہیں ہے. بذات خود مسئلے کے طور پر یہ مسئلہ کہ یہ جائز ہے اور آپ اس کو دے سکتے ہیں. مگر یہ کہ کوئی اور عنوان آ رہا ہو، مثلا آپ کہیں کہ جی یہ معاشرے میں توہین شمار ہوتا ہو اور توہین بن جائے اور یہ وہ، تو وہ ایک الگ باب ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا عنوان نہ آئے تو ذاتی طور پر یہ مسئلہ، یہ کام جائز ہے کہ آپ مستحبی زکوٰۃ میں سے غیر سید کی زکوٰۃ سید کو دی جائے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب ایک بندہ آیا آپ کے پاس، یا آپ جانتے ہیں مجلسوں میں، محفلوں میں، درسوں میں، کہیں پہ آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ شرائط موجود ہیں لیکن یہ نہیں پتہ سید ہے یا غیر سید ہے، اور آپ ہیں غیر سید. تو آیا جس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ سید ہے یا سید نہیں ہے، آیا اس شخص کو ہم اپنا غیر سید کا فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ فرماتے ہیں کہ جی ہاں دے سکتے ہیں. البتہ اگر وہ خود آ کے کہے، جیسے بعض لوگ میں سید ہوں، میرے سیم سادات سے مدد کر دیں، یہ وہ، اگر وہ خود سیادت کا دعوے دار ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، اگر کوئی اپنے فیور میں دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ نارملی قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ مطلب فرض کریں میں آپ کو کہوں کہ جی میں فقیر ہوں، تو میرے کہنے سے میرا فقر ثابت نہیں ہوگا. میرا فقر میرے علاوہ کسی اور کے کہنے سے ثابت ہوگا.
تو جب بھی، کیونکہ دیکھیں یہ میرا دعویٰ تو میرے فیور میں جا رہا ہے نا، فقیر بن گیا زکوٰۃ بھی لے سکتا ہوں، فطرہ بھی لے سکتا ہوں، اور 10 چیزیں لے سکتا ہوں، دوسرے کمائی اور کچھ نہیں تو آپ کی ہمدردیاں لے سکتا ہوں، ہیں دوسرے کمائی تھے اس کے کتے ہاں، دوسرے راستے سے میری فقر کو آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آگے کہ جی میں سید ہوں، بہت سے آپ نمازی مسجدوں میں آتے ہیں، ایک لیٹر لیا ہوا ہوتا ہے جی میں سید ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، سمع سادات سے میری مدد کرتے ہیں۔ اب اس کے کہنے سے تھوڑی اس کا سید ثابت ہونا ہے، اس کی سیادت اس سے ہٹ کر ثابت ہونی چاہیے۔ اچھا اب یہ شخص آیا ہمارے پاس، جی میں سید ہوں، آپ اس کو پتہ تھا کہ میں تو غیر سید ہوں، لیکن کہتا ہے میں سید ہوں، میری کچھ ہیلپ کر دیں۔ اب آپ کے پاس فطرہ پڑا ہوا تھا، آپ نے پیچھے کا پڑا مسئلہ کہ جی کسی کا پتہ نہ ہو سید ہے سید نہیں، تو فطرہ دے سکتے ہیں اس کو یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو، تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا یا بیگ میں ہاتھ ڈالا، اور لیکن کہتے ہیں یہ اس شخص کی نسبت نہیں ہے کہ جو خود سیادت کا دعوے دار ہے، یہ وہ تو اپنے آپ کو سید سمجھ رہا ہے نا، لہذا اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوگا۔ میرے لیے دینا جائز ہو جائے یہ ایک چیز ہے، اس کے لیے لینا جائز ہو جائے یہ دوسری چیز ہے۔ فرض کریں ایک، اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت رونے روتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ حلیہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ شاید کراچی کا سب سے فقیر غریب آدمی یہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جو تھیلا وہ کپڑے کا گندا میلا کچیلا سا لے کے گھوم رہا ہے، اس کے اندر لاکھوں روپے پڑا ہوا ہو، اس نے اپنا حلیہ ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کسی کو شک ہی نہ ہو کہ اس کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنی دانش میں اس کو غریب فقیر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ تو ممکن ہے آپ کے لیے مثلا اب وہ سید ہوگا تو آپ کے لیے سمع سادات دینا اس کے لیے، کیونکہ آپ کے اپنا عقیدہ یہ ہے کہ یہ فقیر ہے اور باقی شرائط نماز میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کو سمع سادات آپ کے لیے دینا جائز ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیونکہ جانتا ہے کہ میں فقیر نہیں ہوں، اس کے لیے لینا حرام ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں کہ اگر میرے لیے دینا جائز ہے تو اس کے لیے لینا بھی جائز ہو جائے۔ جیسا رشوت، بعض کنڈیشن ایسی آپ کی پھنس جاتی ہیں کہ آپ کے لیے ممکن ہے شرعی طور پر دینا جائز ہو جائے لیکن اس کے لیے لینا حرام ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے، پتہ نہیں آگے بروجردی کا کس کا قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک طالب علم چپک گیا ان کو، یا کوئی فقیر غریب آدمی ان کو، جس کو کہتے ہیں جان کو ہٹلر ہو گیا کہ میری ہیلپ کر دیں، میری مدد دے دیں میری۔ اب یا تو ان کے لیے وہی والی بات ہے ثابت نہیں ہوگا یا جو بھی ہے، جب وہ یہاں تک پہنچ گیا نا ان کے، تو انہوں نے نکال کے پیسے دی کو لو، میرے لیے دینا واجب ہو گیا لیکن تمہارے لیے لینا حرام ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے دینا واجب ہو جائے یا جائز ہو جائے، لیکن سامنے والا اگر اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور پتہ ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں، اس کے لیے لینا حرام ہو جائے۔ ان کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اگر یہاں سے جائز ہے تو وہاں پہ بھی جائز ہے، یا وہاں پہ حرام ہے تو یہاں پہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ میرا وظیفہ کچھ اور ہو اور اس کا وظیفہ کچھ اور ہو۔ اچھا ایک اور مسئلہ جو پیچھے مسئلہ گزرا نا کہ جب وہ پیسے نکال رہا ہو تو طے کرے کہ کس چیز کے پیسے نکال رہا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے یہ واجب طے کرنا کہ جب ایک سے زیادہ چیزیں رائج غذا بن رہی ہوں اور ایک سے زیادہ چیزیں زکوٰۃ کے طور پہ دی جا سکتی ہوں۔ لیکن فرض کریں کسی معاشرے میں صرف گندم ہی رائج غذا ہے، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں رائج غذا، یا چاول ہی رائج غذا ہے، کوئی اور چیز، مثلا فرض کریں بنگلہ دیش میں چل جائیں، وہ چاول کے شوقین لوگ ہیں، ادھر رائج غذا صرف چاول ہے، آٹا رائج غذا نہیں ہے ان کی، کبھی کبھار کھاتے ہیں لیکن رائج نہیں ہے۔ تو اب اس کو کیونکہ رائج غذا ایک ہی چیز ہے نا، اور یہی چیز فطرہ کے طور پہ نکالی جا سکتی ہے، اب اس شخص کے لیے واجب نہیں کہ یہ معین کرے کہ جی میں مثلا چاول کا فطرہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آٹومیٹکلی معین ہو جاتا ہے، یہ چیز آٹومیٹکلی معین ہو جاتی ہے کیونکہ رائج غذا دینی ہوتی ہے، رائج غذا ایک ہی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب ہے وہ یہی چیز فطرے میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔
خوب اب اس میں کچھ اور مسئلے ہیں. فطرت توڑا نہیں جا سکتا سے کیا مراد؟ کیا چیز فطرت توڑا نہیں جا سکتا. بتایا نا, فطرت توڑا نہیں جا سکتا سے مراد دو صورتیں ہو سکتی ہیں توڑنے کی. ایک دیتے وقت توڑنے کی مثال جو عرض کیا کہ آدھا یہ اور آدھا وہ, ایک ہی جنس ہونی چاہیے. ایک توڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں مثلا 3 کلو آٹا تو ایک ہی بندے کو دیں, 1 کلو 3 آدمی کو, 1.5 کلو 2 آدمیوں کو نہ دیں, یہ ہے توڑنا. اگر آپ اس کو 2 آدمیوں میں تقسیم کر رہے ہیں تو فطرہ ٹوٹ گیا نا. عام طور پہ فقہا اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ وہ بھی منع ہے, پہلی والی جو صورت بتائی یہ بھی منع ہے, ٹھیک ہے. لہذا ایک فطرہ, مکمل فطرہ ایک فقیر کو دیں. البتہ اس میں مجھے جو یاد اب پڑ رہا, یہ تو ابھی تو نظر تو نہیں پڑی میری اس پر, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آغا سیستانی کا اس میں تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے, لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ فطرے کو نہ توڑیں. صحیح نا, احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فطرے کو نہ توڑیں, کیونکہ بہت سے فقہا فطرے کو نہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. سر جی جی جی. اگر ایک سید لڑکی غیر سید میں شادی ہو کے جاتی ہے, اب پورے غیر سید جو ہے نماز روزہ نہیں کرتے, اور جو سید لڑکی نماز روزہ کرتی ہے, تو اب اور نہ اس کا شوہر اس کو نہ پیسے دیتے نہ خرچہ دیتے, تو وہ اپنا کی طرح کیسے نکالے؟ وہ اگر فقیر ہے تو واجب ہی نہیں ہے اس پہ. پہلی شرطی, ابتدائی شرطی فاقد ہو گئی نا, تو واجب ہی نہیں ہوگا. اچھا, یہ 2 سوال آئے ہیں. اگر کسی کی شادی ہو گئی ہو اور اس عورت کے شوہر باہر ملک میں ہوں اور وہ اپنے والدین کے گھر رہتی ہو, تو اس حالت میں ان کا فطرہ کون ادا کر رہا ہے, اس کے اوپر خرچ کون کر رہا ہے؟ کس کا سوال ہے, کون اس کے اوپر خرچہ کر رہا ہے؟ اگر والدین خرچہ کر رہے ہیں تو والدین پہ واجب ہوگی. اگر والدین میں کے گھر رہتے ہوئے خرچہ اس کا شوہر ہی اس کے اوپر کر رہا ہے تو یہ شوہر دے گا. یعنی جس کی یہ نانخور شمار ہوگی نا, اس پہ فطرہ واجب ہوگا. آسان یہ ہے اس کا جواب. سوال, حالت روزہ میں اگر حیض شروع ہو جائے تو کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور پھر اس روزے کی قضا ہوگی؟ جی ہاں, اگر 2 منٹ پہلے اذان سے حیض آ گیا تو آپ کی 12.5 گھنٹے کی محنت ضائع اور روزہ ہو جائے گا باطل, اور اس کی قضا آپ کے اوپر ہو جائے گی واجب. صلی اللہ. سوال ہے جو آپ نے بتایا تھا کہ کوئی غروب آفتاب کے بعد انتقال کر جائے نا, تو جی, اس کا فطرہ دینا ہوتا ہے. اگر وہ خود ہی سرپرست ہو, مطلب گھر کا ہی سرپرست جو تھا جس کے ساتھ نانخور تھی, تو اس کا کیا ہوگا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر یہ مالدار آدمی تھا, اگر غنی تھا تو ہی مسئلہ آئے گا نا. تو غنی کا مطلب ہے کہ جیسے اس کا انتقال ہو گیا اس کے سارے گھر والے غنی ہو جائیں گے. اب عبد الغنی کے انتقال پر گھر والے خود ہی غنی ہو جائیں گے, اس لیے کہ ساری مال تو وراثت میں مل گیا ان کو. اور ویسے بھی یہ مسئلہ اس کے اپنے مال سے نکالنے کا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم.